السلام علیکم ایوری ون. میرا نام عبدالرحمان ہے. میں ایک نیورو سائنٹسٹ ہوں. میرے پوڈ کاسٹ آپ پہلے بہت دیکھ چکے ہوں گے, وہ سائیکو انالیٹک پرسپیکٹو پہ ہوتے ہیں, لیکن آج ہمارا پوڈ کاسٹ ایک بہت ہی ڈفرینٹ جانرا پہ ہے, جو کہ یوتھ, سائنس اور مذہب میں جو کلیش آتے ہیں یا جو سوالات یوتھ میں ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں اور ان کا خاطر خواہ جواب ہمیں نہیں مل پاتا, اس وجہ سے جو بہت زیادہ نائلزم اور ایتھزم یوتھ میں پروموٹ ہو رہی ہے, اس سے متعلق ہم سوالات ڈاکٹر شہزاد سلیم سے پوچھیں گے. ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب, he has completed his PhD and his project was History of Quran from University of Wales. وہ کافی عرصہ ایسوسیٹ فیلو بھی رہے ہیں. المارد میں ان کی کافی خدمات ہیں اور ان کی کافی زیادہ جو بکس ہیں وہ بھی پبلش ہو چکی ہیں. ان کی کافی زیادہ جاوید احمد غامدی صاحب کی جو کتابیں ہیں ان کی ٹرانسلیشن بھی کی ہیں. تھینک یو ڈاکٹر شہزاد فار جوائننگ می ٹوڈے. It's my pleasure جی. سب سے پہلا سوال سومن, آپ ڈاکٹر شہزاد سے کیا کرنا چاہیں گے کہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ کیا یوتھ میں یا سائنس میں جو کلیش آتا ہے جو ریلیجن اور سائنس کی وجہ سے, اس میں یوتھ کے ذہنوں میں کیا سوالات نکلتے ہیں اور کیوں ان کے جواب انہیں نہیں مل پاتے, یا اس سے ریلیٹڈ آپ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں نے جو لسٹ پریپیئر کی ہے کویسچنز کی, دے آر موسٹلی ریلیٹڈ ٹو بائنڈریز. مطلب ہمارے سامنے جو بائنڈریز ہیں, فار ایگزامپل بائنڈری آف سائنس اینڈ ریلیجن, یا پالیٹکس اینڈ ریلیجن, یا پھر صوفیزم اینڈ وہابیزم, یا اسلامک اسپرچویلٹی ورسز اسلامک لا. تو یہ بائنڈریز بہت زیادہ کنفیوز کرتی ہیں ہمیں یوتھ کو. فار انسٹنس ایک پاپولر اوپینین, پہلے میں سائنس اور ریلیجن کی بات کروں گا. اس میں ایک پاپولر اوپینین یہی ہے کہ یار اسلام جو ہے اس میں تو نہ ریشنیلٹی ہے نہ اس میں سائنس ہے, یہ تو دونوں پولز اپارٹ ہیں. جبکہ آپ اگر اس کو اف یو ڈیلو انٹو دا اسلامک ٹریڈیشن ڈیپلی, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کلاسیکل اسلامک ٹریڈیشن کے ٹائم پہ جب گولڈن ایجز آف اسلام جسے ہم کہتے ہیں, تو اس میں سائنس اور ریلیجن کو بالکل مطلب ساتھ ساتھ رکھا گیا. اور ایون اقبال بھی مینشن کرتے ہیں اپنی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ میں کہ کیسے جو مسلم سائنٹسٹ ہیں انہوں نے تو ہمیشہ کام ہی اس کے مرجر کے ساتھ کیا ہے. تو یہ جو ہماری یوتھ کے اندر یہ ایک بائنڈری ہے کہ وہ اس کو الگ سمجھتے ہیں, اور اس میں میڈیا کا بھی رول ہے جس میں بتایا جاتا ہے, ویسٹرن میڈیا اسپیشلی, کہ اسلام از ویری ارریشنل, اور یا پھر اسلام از ویری سائنس سے ریلیٹ نہیں کرتا. تو اس پہ آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے, آپ کی کیا اوپینین ہے؟ اس بائنڈری کو کیسے ہم ریزالو کریں, ہمیں کیسی کتابیں پڑھنی چاہیے, یا ہمیں کہاں سے گائیڈنس ملے گی اس کے لیے؟ جی ایک بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اٹس اے ویری ریمپنٹ کوسچن اینڈ آئی تھنک ہمارا جو یوتھ ہے دے آر آفن فیسڈ ود دس کوسچن, اور اس کے نتیجے میں دے ڈونٹ گیٹ اے ویری کنونسنگ آنسر موسٹ آف دا ٹائم. ناٹ دیٹ میں آپ کو جو بتاؤں گا میں میکنگ اے کلیم کہ I'll present a convincing answer. The only thing is کہ جہاں تک میں نے مذہب کو پڑھا ہے اس میں جو آپ مذہب کو الگ کر دیں اور مذہب کی انٹرپریٹیشن کو آپ الگ کر دیں تو شاید مسئلہ حل ہو جائے. اس وقت جو ہمارے یوتھ کے سامنے ڈیڈ لاک ہے وہ اتنا زیادہ خود مذہب کی سورسز پہ نہیں ہے جتنا مذہب کے بارے میں جو لوگوں کے خیالات ہیں, جو لوگوں کی انٹرپریٹیشنز ہیں انہوں نے پیدا کیا ہے. اور ان میں سے بہت ساری ایسی انٹرپریٹیشنز ہیں جو ناقابل فہم ہیں, جو ریشنل ہیں. قرآن مجید اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ ایک غور کرنے کی کتاب ہے, اور اس غور کرنے کے نتیجے میں جو میتھڈالوجی ہے اس کے غور کرنے کی بالکل وہ وہی ہے جو سائنس کی میتھڈالوجی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ کو اگر میں ایک ایگزامپل سے سمجھاؤں تو آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی دو کریشنز ہیں, ایک ورک آف گاڈ ہے, ورک یعنی WORK, اور ایک ہے ورڈ آف گاڈ. تو ورک آف گاڈ یہ یونیورس ہے, اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں سائنٹسٹ اپنی تھیوریز کے ساتھ, اور ورڈ آف گاڈ کو لوگ انٹرپریٹ کرتے ہیں, اسلامک اسکالرز انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو اصل میں ہوا یہ ہے کہ جیسے سائنس کا جو منہاج ہے, سائنس کی جو میتھڈالوجی ہے وہ یہی رہی ہے نا کہ آپ ایک ہائپوتھیسس قائم کرتے ہیں, اس کے بعد یو ٹیسٹ اٹ, اینڈ دین اف اٹ از پروون رائٹ تو اٹ بیکمز اے تھیوری, اسٹیبلشڈ تھیوری, انلیس سم ادر ہائپوتھیسس چیلنجز اٹ. تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو صدیوں سے رائج ہے, ایرسٹاٹل سے لے کے اس کے بعد نیوٹن نے جس میں تبدیلی کی, اس کے بعد پھر آپ کو معلوم آئنسٹائن, اینڈ دین فائنلی اسٹیفن ہاکنگ کا یہ جو میں نے بڑے میجر آپ کو سائنٹسٹ گنوائے ہیں, ان سب نے ورک آف گاڈ یعنی یونیورس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے مختلف تھیوریز پیش کی اور اپنے آئیڈیاز دیے. بالکل ایسے ہی ورڈ آف گاڈ کو انٹرپریٹ کیا جائے گا اور کیا جانا چاہیے. انفارچونیٹلی فرق صرف یہ ہوا
کہ ورک آف گاڈ کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے سائنس کے اندر جب انلائٹمنٹ کا زمانہ آیا, رینیسانس جب ہوئی, تو پچھلے 2.5-3 صدیوں میں یہ بہت اس کو امپیٹس ملا اور ہمیں سائنٹیفک تھیوریز بہت ساری ملنی شروع ہو گئیں. مذہب میں ہم یہ اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے کہ ہم جمود کا شکار ہو گئے. جمود مینس انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن. ہم نے یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ قرآن مجید پہ بھی غور کر کے ہی ہم نے کوئی نتیجہ نکالنا ہے, جیسے ہم یونیورس پہ غور کر کے کوئی تھیوری نکالتے ہیں یا کوئی انٹرپریٹیشن دیتے ہیں. تو دونوں کا میتھڈالوجی بالکل ایک ہے, دونوں کا ایک سبسٹنس ہے, ایک ورڈ ہے اور ایک ورک ہے. تو جہاں تک میں نے قرآن مجید کا تعلق ہے تو وہ 1000 سال سے فار اے ویری لانگ پیریڈ اٹ ہیز ریمینڈ اے ڈورمنٹ بک. وہ پڑھی جاتی ہے, وفات جن کی ہو جاتی ہے ان کی ایصال ثواب کے لیے یا بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہے. نتیجہ نکلتا ہے کہ جو ورڈ آف گاڈ ہے اس پہ دماغ آپ اپلائی کرتے ہی نہیں ہیں, اور زبانی یاد کر کے یا محض بغیر سمجھے پڑھ کے آپ اس کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ بس یہ ثواب کی کتاب ہے, ہدایت ہم حاصل کرتے نہیں ہیں. تو اگر یہ ڈائیکاٹمی ہم دور کر لیں اور قرآن مجید سے بھی ہم وہی تعلق رکھیں جو ہم کائنات سے رکھتے ہیں, دونوں خدا کی تخلیق ہیں. جیسے کائنات کو سمجھنے کے لیے سائنٹسٹ ہیں, ایسے ہی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے قرآنک سائنٹسٹ ہیں. ان کو آپ یو کین یوز دیم ایز قرآنک اسکالرز, اگر آپ یہ ٹرم یوز کرنا چاہیں, جو قرآن مجید کو ہر دور میں انٹرپریٹ کریں اور اپنی انٹرپریٹیشن کو فائنل نہ سمجھیں. یہ مت سمجھیں کہ میں نے حرف آخر دریافت کر لیا. جیسے کوئی سائنٹسٹ نہیں کہے گا کہ میں نے آج یونیورس کی آخری توجیہ دریافت کر لی ہے. اٹس این آن گوئنگ پروسیس, آنے والے بہتر کرتے رہتے ہیں. ایسے ہی اگر قرآن مجید کے اسکالرز اپنے آپ کو اس جگہ پہ کھڑا کر لیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہے, اور سمجھنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے, آنے والے ان کو درست بھی کر سکتے ہیں. یہ پروسیس انفارچونیٹلی قرآن مجید کے ساتھ نہیں ہوا. تو وہ انلائٹنمنٹ جو ورک آف گاڈ کے بارے میں 18 سینچری میں پیدا ہو گئی تھی, جہاں پہ پھر ایک سائنٹیفک ریولوشن آ گیا, یہ انفارچونیٹلی جو پیرالل چیز ہے اس کی, جو ورڈ آف گاڈ ہے, اس میں آج تک نہیں آ سکا, اور کوشش نہیں کی جا رہی کہ ہم بجائے اس کے جو اسٹیٹک انٹرپریٹیشنز ہیں, یہ نہیں کہ وہ غلط ہیں, ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہی ہوں, لیکن ان کا کرٹیکل انالیسس کرنا. تو میں اگر آپ سم اپ کریں میری بات کو تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو کرٹیکل تھنکنگ کا ایک منہاج ہے, جو طریقہ ہے جس کو سائنس نے قبول کیا سائنٹیفک ریولوشن کے بعد, ایگزیکٹلی یہی طریقہ اگر ہم قرآن مجید میں ایکسیپٹ کر لیں تو سورس تو ایک ہی رہے گی. قرآن تم چینج نہیں کر رہے, قرآن کی سمجھ میں چونکہ غلطی ہو سکتی ہے, بالکل ایسے ہی جیسے کائنات کی سمجھ میں غلطی ہو سکتی ہے, تو آنے والے لوگ اس کو درست کر سکتے ہیں. تو بیسکلی اس کرٹیکل تھنکنگ کے منہاج کو جاری کرنا چاہیے. اس کے نتیجے میں اگر کوئی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے تو وہ کوئی اللہ کی انٹرپریٹیشن نہیں ہے, وہ حرف آخر نہیں ہے, اس کے اندر غلطی ہو سکتی ہے جو آنے والے صحیح کر سکتے ہیں یا اس کو کورابوریٹ کر سکتے ہیں. وہ ایک انسانی سوچ ہے, اس سوچ کو ریوزٹ ہوتے رہنا چاہیے ہر دفعہ. اسکالرز ریوزٹ کریں بالکل ایسے ہی جیسے کائنات کی انٹرپریٹیشن کو ہم ریوزٹ کرتے رہتے ہیں. تو اگر ہم یہ اس طریقے کو اختیار کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خدا کی دونوں تخلیقات ہیں, اور دونوں ہی کا منہاج, دونوں کی میتھڈالوجی از ایگزیکٹلی دا سیم. ایک میں وہ ریولوشن 18 سینچری میں آ گیا کہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ نہیں, ہم نے اب مثال کے طور پہ جو ایرسٹوٹیلین تھا ماڈل, اس کو نکولس کوپرنیکس نے نگیٹ کر دیا یہ کہہ کے کہ اٹس ناٹ اے جیو سینٹرک یونیورس, اٹس اے ہیلیو سینٹرک یونیورس. بہت بڑا تبدیلی لے کے وہ آئے, اور اس کے بعد سے 250-300-400 سال میں ہم نے بہت ساری تھیوریز کا انفلکس دیکھا. یہ وہ ریولوشن ہے جو مذہب میں نہیں پیدا ہو سکی. میں اس کو برے مفہوم میں نہیں کہہ رہا, بلکہ اس مفہوم میں کہہ رہا ہوں کہ پرانے آئیڈیاز کو, یعنی آپ ٹیکسٹ کو ریوزٹ نہیں کر رہے, قرآن کو نہیں چینج کر رہے, قرآن کی سمجھ جو کہ انسانی کاوش ہے, اٹ از پرون ٹو ہیومن ایرر, اس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹ نیڈس ٹو بی ریکنسیڈرڈ ایوری ٹائم. اینڈ اسکالرز ایسے پیدا ہوں جو کمپیٹنٹ ہوں, اور پرانے لوگوں کی رائے ناٹ نیسیسریلی آپ ان کو ریفیوٹ ہی کریں, نہیں, آپ اس کو اینالائز کریں, کرٹیکلی ویو کریں. تو بیسکلی وہ کرٹیکل تھنکنگ ہے ان ون ایکسپریشن کہ جو سائنس اور مذہب دونوں کا منہاج ہونا چاہیے. اور اگر ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں تو دیر از نو ڈائیکاٹمی, دیر از نو کانٹرڈکشن بٹوین دا ٹو. دونوں ہی خدا کی کریشن ہے, اور خدا کی کریشن میں کبھی تضاد یا کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتی. سر اس پہ عبد الرحمان کہنا ہے, گو ہیڈ. یس پلیز سومن. سر اس پہ 2 رسپانسز ہیں میرے پاس ابھی جو میرے مائنڈ میں ہے. ایک تو یہ ہے کہ اسپیشلی پاکستان جیسے کنٹری میں جہاں پہ اسٹیٹ کا بہت رول ہوتا ہے اسلام کو پڑھانے میں اور اس کی انڈوکٹرینیشن میں فار ویریس ریزنس, تو اس میں وہ کریٹیکل تھنکنگ والا ایلیمنٹ وہ. جی آپ کی آواز ذرا مجھے پوری طرح سے نہیں آ رہی, ذرا اونچا بولیے گا. اچھا سوری سر. میرے اس پہ 2 رسپانسز ہیں آپ کے رسپانس پہ. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان جیسی اسٹیٹ میں جہاں پہ اسٹیٹ کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے ریلیجن
کو پڑھانے میں یا اس کی انٹرپریٹیشن اسپیسیفک قسم کی بچوں کے ذہنوں میں ڈالنے میں. تو اس میں کریٹیکل تھنکنگ اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پراپرلی ورڈ آف گاڈ کو اسٹڈی کرنے کا جو ایک طریقہ ہے فریڈم کے ساتھ, ایک تو وہ ایک میرے خیال سے ایک یہ ریزن ہے. اور دوسرا یہ اس کی ایکسپلوٹیشن کا بھی چانس بہت زیادہ ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ یار everyone can just work on studying قرآن اور جو قرآنک سورسز ہیں ان کو کریٹیکلی انالائز کرو. تو اس میں جب آپ انڈیپینڈنٹلی لوگوں پہ پاکستان جیسی اسٹیٹ کے اندر چھوڑ دیں گے تو دیٹ ول بی ویری پرابلمٹک فار می ایز ویل. کیونکہ ڈاکٹر عبدالحکیم مراد جو اس ٹائم کیمبرج اسکالر ہیں کیمبرج مسلم کالج میں, ان کا بھی یہی آرگیومنٹ ہے کہ جو کچھ جو ٹریڈیشنل اسکولز ہیں ان کی جو بیسکس ہیں ان پہ ہمیں مطلب ان کے ساتھ ہمیں ان کی تقلید ضروری اسی لیے بن جاتی ہے, ورنہ ہر کوئی اپنی انٹرپریٹیشن لے کے آ جائے گا اور وہ بہت اس میں مسئلے ہوں گے. نہ اسے عربی آتی ہوگی ایک نارمل انسان کو, نہ اس کو ٹریڈیشنل حدیث کی چینز کا پتہ ہوگا. تو what do you think of this؟ اور اس میں اگین اسٹیٹ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے پاس فریڈم آف ایکسپریشن اس سینس میں نہیں ہے جیسے یو ایس میں. تو میں آپ کی بات کو اس سے رسپونڈ کروں گا کہ دیکھیے جو انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں نا وہ کمپٹنس کے بغیر تو ہو نہیں سکتی. مثلاً آئنسٹائن یا اسٹیفن ہاکنگ جو ہیں اس لیول کا کوئی آدمی ہی ہے نا جو یونیورس کو انٹرپریٹ کرے گا. میں اور آپ تو نہیں کر سکتے. یعنی آپ کو کاسمولوجی آپ کو فزکس کی وہ لیول پہلے ہونا چاہیے. تو آپ جب میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی انٹرپریٹیشنز کو ہمیں دوبارہ سے کریٹیکل تھنکنگ کے سانچے سے گزارنا چاہیے, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر آدمی جو عربی بھی نہیں جانتا, کچھ جو ترجمہ جانتا ہے وہ یہ کام کرے گا. نہیں, وہ تو یہ اس کا اہل نہیں ہے. کمپیٹنٹ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی جو عربی ہے, قرآن مجید کی جو لینگویج ہے, قرآن کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کی جو ہرمینیوٹکس ہیں. ہرمینیوٹکس کا مطلب آپ اگر آپ پتہ ہی ہوگا کہ پرنسپلز آف انڈرسٹینڈنگ, وہ جن سے واقف ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری کین ڈو اٹ. لوگوں کو اس میں اپنے بال سفید کرنے پڑتے ہیں ان علوم کو حاصل کر کے, پھر وہ یہ کام کرتے ہیں. اور جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو دلیل کی بنیاد پہ کرتے ہیں, ریزننگ کی بنیاد پہ کرتے ہیں, بالکل ویسے ہی جیسے سائنٹسٹ کرتے ہیں. اب دیکھیے جیسے ریسٹوٹیلین جو ماڈل آف دا یونیورس تھا وہ ریجیکٹ ہوا نا. کوپرنیکس نے جب وہ تنقید کر کے کہا کہ یہ جو ہیلیو سینٹرک ہے یہ جیو سینٹرک نہیں ہے, تو آخر سائنس نے اس کو پروف کر لیا. جب پروف کیا تو ایکسیپٹ کر لیا. تو وہ پروف کس بنیاد پہ؟ دلیل کی بنیاد پہ. صرف فرق یہ ہے کہ وہ دلیل وہاں یا ویژول ہوتی ہے یا مثال کے طور پہ آپ اس کو آنکھوں سے تصدیق کر سکتے ہیں. یہاں پہ جو دلیل ہوتی ہے وہ آرگومنٹس کی بنیاد پہ ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں دیکھیے اس آیت کو ہم ایسے سمجھ رہے ہیں, اس کا یہ کانٹیکسٹ ہے, یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے, اس کا میرے نزدیک مطلب ان دلائل کی بنیاد پہ, تحکم کی بنیاد پہ نہیں, فورس کرنے کی بنیاد پہ نہیں, بلکہ ریزننگ کی بنیاد پہ میں اس کا مطلب سمجھ رہا ہوں. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, اگر ریزننگ اسٹرانگ ہوگی تو اٹ ول آلویز اسٹینڈ دا ٹیسٹ آف ٹائم, اور وہ پریویل کرے گی. اور اگر آپ کی انٹرپریٹیشن ہی کمزور ہے تو it will not stand the test of time, and it does not deserve to stand the test of time. پھر اس کو جانا ہی چاہیے. اس وجہ سے میں اس بات کو I do not buy this argument کہ بھائی ہر آدمی لے آئے گا. نہیں, ہر آدمی اول تو اس کا کمپیٹنس رکھتا ہی نہیں ہے, اس کو ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے. جو لوگ رکھتے ہیں وہی کر سکتے ہیں, اور وہ بھی اپنی بات پہ ابرام کی جگہ پہ نہیں, مطلب اس جگہ پہ نہیں کہ میں ہی ٹھیک ہوں, بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ بھائی ہماری دانش میں یہ اس کا مطلب ہے, اور I am open to criticism and this is how I understand it and I can be wrong. وہ ہیوملٹی کی جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنی بات کو پریزنٹ کریں گے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان میں اسٹیٹ کنٹرولڈ معاملات ہیں, تو اس کا تعلق اصل میں اسٹیٹ سے اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا زیادہ مدرسوں سے ہے. ہمارے یہاں چونکہ اسٹیٹ اصل میں مدرسوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی ہے. ہماری جو کنونشنل ایجوکیشن ہے مدرسے کی, اس کی فورس اتنی ہے, اگرچہ وہ بہت مائنورٹی میں ہے, کہ حکومت ان سے ٹکر نہیں لینا چاہتی. تو اس کی ایک بنیادی غلطی ہے, بلکہ دو غلطیاں ہیں جن کو درست ہونا چاہیے. ایک غلطی تو یہ ہے کہ اب مذہبی لوگ جو پیدا کر رہے ہیں اپنی جو مذہب کے اسکالرز ہیں, وہ اب آپ دیکھیے اب کیا کر رہے ہیں کہ ایک 6 سال کے بچے کو آپ سیمینری میں داخل کرتے ہیں اسپیشلائز کرنے کے لیے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی میڈیکل کالج میں یا کسی اکاؤنٹنسی کے کام میں آپ 7 سال کے بچے کو داخل کریں؟ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ 12 years of education it is common for every single individual. ہائی اسکول تک سب کچھ پڑھتے ہیں, اس کے بعد وہ اسپیشلائز کرتے ہیں آؤٹ آف دیئر اون ول. یہاں پہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ ایک بچے کو اس کی ول کے خلاف, یعنی آپ نے تو نہیں فیصلہ کیا نا, اس نے تو نہیں فیصلہ کیا, آپ نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا کہ اس نے مدرسے میں جانا ہے. آپ پتہ نہیں وہ اس کا وہ رجحان ہے یا نہیں ہے, ایپٹیٹیوڈ ہے یا نہیں ہے, آپ نے زبردستی اس کو ڈال دیا. وہ فیصلہ جو اس کو کرنا تھا میچور ایج میں, آپ نے 8 سال کی عمر میں اس سے کروا دیا, اپنے خود کروا دیا. اور دوسرا یہ کہ جو براڈ بیسڈ ایجوکیشن ہے فار دا فرسٹ 12 years which is the right of every human being, اس سے آپ نے اس کو ڈپرائیو کر دیا.
تو یہ دو فلاز ایسے ہیں جس کے نتیجے میں آپ مدرسے سے جو کچھ بھی لوگ پروڈیوس کریں گے, جو آپ ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں ہماری مسجدوں میں جنہوں نے ممبر سنبھالا ہوا ہے, پھر وہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو ظاہر ہے انٹلیکچولی اسٹیگننٹ ہوں گے, میں اس کو مفہوم میں لیتا ہوں, وہ مقلدین ہوں گے, تقلید ہی کریں گے. اس لیے کہ مدرسے کا جو دوسرا بلکہ تیسرا فلا یہ ہے کہ وہاں پہ جس چیز کو بہت زیادہ آپ کہہ لیجیے کہ فورس کیا جاتا ہے وہ یہ ہے مسلک. یعنی آپ نے اگر بریلوی ہیں تو آپ اس سے باہر سوچ نہیں سکتے, اگر آپ دیوبندی ہیں تو اس سے باہر سوچ نہیں سکتے, اگر پیدائشی حنفی ہیں تو حنفی مریں گے, اگرچہ کہ آپ کا دل ممکن ہے اگر آپ اس پہ غور کریں کسی پرنسپل پہ آپ کہیں کہ نہیں یہ فلاں مجھے اپنے اسکول آف تھاٹ کا پرنسپل تو ٹھیک نہیں لگتا, لیکن بیکاز آئی ایم بورن دیئر لہٰذا کم واٹ میں ہیو ٹو ایکسپٹ واٹ دے آر ڈوئنگ. تو اس لیے یہ اسے کہہ لیں کہ یہ ایک مذہبی جبر ہے جس سسٹم نے پیدا کیا ہوا ہے, جس کے آگے اسٹیٹ گھٹنے ٹیک دیتی ہے. تو ہمیں وہ کام بھی کرنا پڑے گا کہ اگر یہ اسٹیٹ لیول پہ یہ لوگ ان کو کہا جائے کہ آپ اپنے مدرسوں میں 12 ایئرز آف ایجوکیشن کو کامن رکھیں. دوسرا یہ کہ وہ مسلک کی بنیاد پہ نہیں ہونے چاہیے, یعنی وہ قرآن مجید کی بنیاد پہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بنیاد پہ ہوں, جس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ اہل حدیثوں کا مدرسہ ہے, نہیں وہ مسلمانوں کے مدرسے ہو, مسلمانوں کی تعلیم ہونی چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جیسے میں نے کہا کہ بائی چوائس لوگ سلیکٹ کریں کہ whether they have to become scholars or not. تو یہ جب تک وہاں اصلاحات نہیں ہوں گی اسٹیٹ لیول پہ کچھ نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے مجھ جیسے لوگ یا میرے استاد ہیں یا میرے کولیگز ہیں, ہم مجبوراً اپنی اپنی تعلیم کو مکمل کر کے عام فیلڈز میں جب ہم اس جگہ پہ داخل ہوئے تو وی ہیڈ نو پلیس ٹو گو اینڈ اسٹڈی. پھر ہمیں انڈیویجولی کچھ چیزیں پڑھنی پڑیں, کچھ ٹیچر سے پڑھنی پڑیں, اور ہم اب اس کے نقیب ہیں. ہم اس چیز کو آپ کہہ لیجیے اس کے ہم وی وانٹ ٹو ہیرلڈ دس پیپل ہو وڈ لائک ٹو گیٹ ایجوکیٹڈ ان اسلامک اسٹڈیز, they must actually not go to madrasas simply because that will further brainwash them. ان کے پاس اس وقت unfortunately there is no place to go and find out the truth about religion یا critical thinking کے حوالے سے کوئی چیز سیکھیں, وہ پھر on their own ہی ہوتے ہیں. تو یہ میں آپ کی بات کا جواب دوں گا کہ بیسکلی یہ یعنی اسٹیٹ کا جو ایشو ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا ہمارے مدارس کا ایشو ہے. سر میں آپ کے کوشچن جو سومن نے کوشچن پوچھا اس کو ہی ایکسٹینڈ کروں گا کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ ہر کوئی ایسا شخص جو قرآنک انٹرپریٹیشن کی طرف تو نہیں جائے گا, یا آبویسلی کوئی بندہ جو ایکسپیرینس ہوگا. تو امام السیوطی جو ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تفسیر کے نالج کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے آپ کو علم اللغہ, گرامر, مورفولوجی, میٹافوریکل اینڈ ریٹوریکل سائنسز, پرنسپل آف جورسپروڈنس اور اسباب النزول مطلب کہ اوکیژنز آف ریولیشن اور ایبروگیٹڈ ورسز, ان سب کا نالج ہو. یہ کرائٹیریا انہوں نے بتایا ہے. تو سر اس کے مطابق تو اگر ہم دیکھیں تو جو صرف ایک ہی میں اس میں لوں کہ اوکیژنز آف ریولیشن, اسباب النزول, تو سر اکثر انٹرپریٹیشنز ایسی ہیں جہاں پہ ہم یہ چیزیں فالو ہوتی دیکھتے ہی ہیں کہ ایک پرٹیکولر یا ایک سرٹن موقع پہ جو ایک قانون رائج ہوا تھا اس کو وہ یونیورسل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور صرف یہ اپروچ تو ہم اگر دیکھیں تو فراہی اسکول میں ہی ملتی ہے کہ وہ اوکیژنس کو یا اس کو خاص موقع کی مناسبت کے مطابق دیکھتے ہیں. تو سر یہ تو یوتھ میں یا جو لوگ دین کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ایک مسئلہ نہیں ہو جائے گا کہ ایک کرائٹیریا جو ایک سیٹ ہے, لیکن آبویسلی یہ کرائٹیریا بھی ایک امام نے کیا ہے, یہ ڈفر بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایک اسٹینڈرڈ لگتا ہے, ایک عقل کو چیز سمجھ آتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ چیزیں, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے علماء جنہوں نے تفسیر لکھی ہے وہ یہ فالو نہیں کرتے؟ نہیں دیکھیں, یہ تو ایک الگ سوال ہے نا کہ آپ نے فرائی اسکول کا پرنسپل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں, یہ تو ایک الگ بات ہے جو میں اس کا بھی آپ کو جواب دے دیتا ہوں. لیکن دیکھیں ان پرنسپل تو ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ تو یہ ہے نا کہ آپ نے یہ کہا نا کہ طرح طرح کے لوگ جوابات دے دیں گے اور طرح طرح کی انٹرپریٹیشنز آ جائیں گی. تو میں نے گزارش کی کہ عام آدمی تو انٹرپریٹ کرنے کی جگہ پہ کھڑا ہی نہیں ہوتا, اسکالرلی لوگ ہی کھڑے ہوتے ہیں, اور اسکالرلی لوگ میں سے بھی ہر آدمی اس جگہ پہ نہیں پہنچتا. یعنی ہم نے ایک ہی آئنسٹائن پیدا کیا سائنس میں, تو دو چار تو نہیں پیدا کیے, بالکل ایسے ہی وہ لوگ جو بہت ہائیلی کمپیٹنٹ ہیں مذہب کے حوالے سے, وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک دو صدیوں کے بعد ہی پیدا کرتے ہیں اس لیول کے لوگ. تو اس وجہ سے ابھی تو میں آپ کو صرف ان پرنسپل جواب دے رہا تھا
کہ ایسا نہیں ہوگا کہ بہت ساری انٹرپریٹیشنز آ جائیں گی، بلکہ ایسا ہی ہوگا کہ جو لوگ اس کے لیے اہل ہیں وہ کریں گے اور وہ اپنی ایک دلیل دیں گے، آرگیومنٹ دیں گے، اور اس جگہ پہ نہیں کھڑے ہوں گے کہ میں کوئی حرف آخر ہوں، بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ بھائی ہماری یہ رائے ہے، اب یہ تو ہم ٹھوس نہیں رہے، رائے اگر آپ کو صحیح لگتی ہے تو وہ رائے کے اندر وہ قوت ہوتی ہے، اگر وہ دلیل سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ پریویل کر جاتی ہے. سچائی کو آپ کبھی بھی دبا نہیں سکتے، بس یہ کہ اس کو کلیم نہیں کرنا چاہیے، ہیوملٹی کے ساتھ یہ پیش کرنا چاہیے جی کہ دس از ہاؤ آئی انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ آئی کین بی رانگ، اس لیے کہ انسان ضروری نہیں ہے کہ اس جگہ پہ ہو. تو یہ جو آپ اگلا سوال کر رہے ہیں کہ بھئی اسباب النزول، یا سیوطی نے 14 علوم گنوائے ہیں، جن 14 علوم کے بعد آپ، یہ تو اصل میں پھر یہ پرنسپلز آف انٹرپریٹیشن ہو جاتی ہے نا. یہ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں اس کا آپ کو تفصیل سے جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس کے بارے میں پھر یہ جان لیں، یہ تو اصل میں آگے کی بات ہے کہ لوگوں کے درمیان جو پرنسپلز آف انٹرپریٹیشن ہیں ان کو ہم کیسے ریزالو کر سکتے ہیں اور ان کے بارے میں کیا رویہ اختیار کر سکتے ہیں. تو میرا اس کے بارے میں بھی جواب یہ ہے کہ پرنسپلز آف انٹرپریٹیشن یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں نا، یہ تو نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا گئے ہیں، قرآن نے بتا دیا، یہ فطری طور پہ ہوتے ہیں. ان میں سے ہر پرنسپل کا جائزہ لیا جاتا ہے، ان پرنسپلز کے لحاظ سے وہ بھی دلیل ہی کی بنیاد پہ لیا جاتا ہے. مثلا اسباب النزول کے بارے میں اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو ہمارے جو ٹریڈیشنل تھاٹ کے جو لوگ ہیں وہ اسباب النزول کے لیے روایتیں بیان کرتے ہیں. وہ کہیں گے جی کہ فلاں موقع پہ فلاں بات نازل ہوئی اور فلاں آیت کے پیچھے فلاں شان نزول ہے، اس کو آپ اسباب النزول بھی کہہ سکتے ہیں، اوکیزن آف ریولیشن کہہ سکتے ہیں. لیکن جو فراہی اپروچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم قرآن مجید کی جو شان نزول ہے کسی آیت کی یا کسی آیت کے اندر کے حصے کی، وہ خارج سے نہیں، ہم قرآن کے داخل سے دریافت کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن مجید اپنے اندر وہ قرائن رکھتا ہوتا ہے، وہ انڈیکیشنز رکھتا ہوتا ہے جس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ سورہ کس موقع پہ اور کس واقعے کے لیے نازل ہوئی. روایت اس کی تائید میں کھڑی ہوئی ہے تو ایکسیپٹیبل ہے. روایت اگر فرض کیجئے قرآن اپنی اندر سے تو کچھ اور بتا رہا ہے اور شان نزول کی جو روایات ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہیں، تو کس کو ہم ترجیح دیں گے؟ یعنی اگر قرآن ایک اور بات کر رہا ہے، روایت ایک اور بات کر رہی ہے، تو یہ مسلمہ اصول ہے کہ ہم قرآنی کو دیکھیں گے. جہاں دونوں مطابقت میں کھڑے ہیں وہاں ظاہر ہے ہمارے لیے روایت بھی قابل قبول ہوگی. تو یہ تو میں نے اس لیے آپ کی بات کا لمبا جواب دے دیا کہ یہ تو آگے جا کی بات ہے کہ آگے آپ کے پاس جو پرنسپلز کے اندر اگر اختلاف ہو جائے تو آپ نے کیسے ریزالو کرنا ہے. لیکن ان پرنسپل میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اصل جو ویپن ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، ویپن میں انورٹ کامرس میں بول رہا ہوں، وہ آرگیومنٹ ہے، وہ ریزننگ ہے کسی چیز کے بارے میں، بالکل ویسے ہی جیسے سائنس پہ ریزننگ ہوتی ہے، جیسے وہ ڈسپروو یا پروو ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی یہ اگر آپ اس کو ریزننگ کو تحکم سے مٹانے کا تہیہ نہ کر لیں یا پروسیکیوشن نہ شروع کر دیں لوگوں کی جو ریزننگ کرتے ہیں، تو ریزننگ اپنے اندر وہ قوت رکھتی ہے اگر وہ ٹھیک ہے کہ وہ اپنی جگہ بنا لیتی ہے، اور اگر اس کے اندر کمزوری ہے تو اس کو ویسے ہی گھر چلے جانا چاہیے. ٹھیک. تو سر اسی طرح امام غزالی کی کتاب ہے ڈیلیورنس فرام ایرر، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں آپ کو ایگزیکٹ ہی ایک لائن ہے جو کہ اسی سے ریلیٹڈ، the sum of what we regard as authentic philosophy of Aristotle as transmitted by Al-Farabi and Ibn Sina, they can be reduced and branded as unbelief. تو یہ جو چیز ہے، جس طرح انہوں نے بہت زیادہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ امام غزالی نے ریشنلزم کو آ کے بہت زیادہ ختم کیا اور مسلم امہ میں جو ایک انقلاب آیا اسپرچویلٹی کی طرف اور جو ریزننگ تھی جو ختم ہوئی وہ یہاں پہ ہوئی. اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابن رشد اور الفارابی اور ابن سینا جیسے جو فلاسفرز تھے ان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور اوبیسلی جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ تھیولوجی کو پڑھتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، اور یہ چیزیں ان پہ بہت متاثر ہوتی ہیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں، اگر آپ اس کی پوری ہسٹری سے واقف ہیں، آپ کو پتا ہے کہ فارابی ہوں یا ہمارے جو فلاسفرز ہوں وہ یونانی منطق سے متاثر ہیں، اور وہ یونانی فلسفے سے متاثر ہونے کے نتیجے میں جو علم الکلام جس کو آپ تھیولوجی کہہ سکتے ہیں وجود میں لائے ہیں، اسی پرنسپل پہ ہے. غزالی کی بھی تنقید اسی پر ہی ہے. یعنی میں تو اس کی بات نہیں کر رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس کی ہمیں ابھی فی الحال ضرورت ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ریشنلزم ہے وہ ہم فلسفے سے نہیں ڈرائیو کر رہے، یعنی ہم فلسافیکلی نہیں اپروچ کر رہے، ہم تو قرآن کے ٹیکسٹ کو سمجھ رہے ہیں. یعنی وہ لوگ تو فلسفے کو بطور فن کے، بطور ایک ڈسپلن کے، گریک فلسفی کے پرنسپلز کے کو سامنے رکھ کے انہوں نے کچھ فلسافیکل پرنسپلز کو ڈیولپ کیا ہے. یہ ایک انڈیپینڈنٹ چیز ہے، اس کو ہم قرآنک انڈرسٹینڈنگ میں کوئی مقام نہیں دے رہے. یعنی قرآنک انڈرسٹینڈنگ میں جو مقام جس چیز کو حاصل ہے وہ قرآن مجید کی لینگویج ہے، وہ قرآن مجید کے حوالے سے جو اس کا کانٹیکسٹ ہے
اور قرآن کا ٹیکسٹ جو ہے دیٹ از دی ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ان انڈرسٹینڈنگ دا قرآن. اس وجہ سے جو ہمارے کلامی لوگوں کے درمیان بحثیں ہوئی ہیں غزالی کے درمیان یا جو ریشنل فلاسفرز کے درمیان, وہ آؤٹ سائڈ دی ایمبٹ آف دا قرآن زیادہ تر ہوئی ہیں. وہ اسی طریقے سے ہوئی ہیں جیسے فلسفے میں ہوئی ہیں, جیسے کریشن کا کیا مقصد ہے, کیوں کی گئی, واٹ از دا پرپز آف کریشن. اچھا مادہ جو ہے وہ قدیم ہے یا جدید ہے, تعدد قدماء ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے, ہم حادث ہیں یا قدیم ہیں. وہ جو بحثیں ہیں وہ ساری وہ ہیں کہ جو فلسفے کی کوک سے پیدا ہوئی ہیں, وہ کوئی قرآن سے نہیں پیدا ہوئی ہوئی. اس وجہ سے اگر آپ لوگوں کو صحیح جگہ پہ لے کے آئیں گے اور اس جگہ سے آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیے ہم قرآن کو سمجھنے میں عقل استعمال کر رہے ہیں, نہ کہ فلسفے کے ذریعے سے قرآن کو سمجھ رہے ہیں, یہ دو الگ چیزیں ہیں. تو آپ غزالی کی یہاں پہ ریلیونس نہیں ہے. غزالی جو ہیں انہوں نے جب اس پہ تنقید کی تو وہ ایک اور طرف نکل گئی, جس کتاب کا آپ نے حوالہ دیا ان کی, وہ ایک چھوٹی سی آٹو بایوگرافی المنقذ من الضلال عربی میں انہوں نے لکھی. تو بیسکلی وہ اس فلسفی بھی تنقید کر رہے ہیں جو گریک فلسفی سے پیدا ہوئی ہے. میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس سے یکسر مختلف ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے بارے میں, جو قرآن خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ یہ غور کرنے کی کتاب ہے, اور اس کو غور کر کے سمجھنا انسان کا کام ہے, اور اس میں غلطی ہو سکتی ہے. تو وہ آپ زبان کے اصولوں کے مطابق ایک چیز کو انٹرپریٹ کریں گے. کوئی دوسرا آدمی کہہ سکتا ہے جی کہ فلاں انٹرپریٹیشن میں آپ نے یہ فلاں چیز میں غلطی کی ہے, اور وہ قرآن مجید کی بنیاد ہی پہ چیک ہو جاتی ہے. This does not need any external philosophical approach or grounding. تو وہ فیلڈ الگ ہے, یہ بالکل الگ ہے. سر اس میں بھی میں آپ کی بات بالکل فالو کر رہا ہوں, لیکن اس میں بھی یہ کسی آپ کا یا میرا ایک سبجیکٹو اوپینین ہو سکتا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو بھی اگر ایک سٹینڈرڈ بنا کے ہم دیکھیں کہ اس میں کریٹیکل تھنکنگ, جس طرح غامدی صاحب سے ہم بہت دفعہ سنتے ہیں کہ کہتے ہیں تدبر کرنا چاہیے, قرآن ایون کہتا ہے کہ غور و فکر کرنا چاہیے, لیکن کیوں کریٹیکل تھنکنگ کو یا ریزننگ کو قرآن کے حوالے سے ایک تھریٹ سمجھا جاتا ہے؟ بہت سے علماء جو ہیں اس چیز کو وہ پسند نہیں کرتے, اور آبویسلی ان کا امپیکٹ لوگوں پہ, بچوں پہ, یا جو لوگ سیکھنا چاہ رہے ہیں چیزوں پہ, ان پہ ہوتا ہے. دیکھیں جس طرح سومن نے بات کی کہ سوشل میڈیا بھی ایک بہت زیادہ کردار ادا کر رہا ہے, تو اس میں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہیں, اور یہ چیزیں تھریٹ ایک کاؤنٹ ہوتی ہیں کہ آپ کریٹیکل تھنکنگ ایون قرآن کو بھی لے کے. تو اس چیز کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے پھر؟ جی اس کی بھی وجہ وہی ہے کہ جس طرح آپ نے وہ ڈاکٹر عبدالحکیم مراد صاحب کا حوالہ دیا, یہ ان کی کوئی یہ نئی بات نہیں ہے. یہ آج سے 1000 سال پہلے ہمارا ایک جنرل کنسنسس سا پیدا ہو گیا تھا کہ ہمیں تقلید کی جگہ پہ قائم رہنا چاہیے. جو ہمارے ائمہ حضرات ہیں, جو ہمارے امام ہیں, انہوں نے جو چیز سمجھا دی ہے ان سے باہر ہی نکلنا, کوئی نئی تعویل آپ نے نہیں کرنی. تو ہم اصل میں اس وقت امت کے انحطاط کے دور میں جی رہے ہیں, ڈیکیڈنس کے دور میں, جس میں بلائنڈ فالوئنگ آف این امام ہیز بیکم اے پرنسپل آف لائف, کہ آپ نے بس کسی امام کو ہی فالو کرنا ہے, خود اپنا ذہن نہیں لگانا. اور خود جو امام ہے اس کے اندر کے مسلک کے جو لوگ ہیں, مثلا ابو حنیفہ ایک امام ہیں, ان کے تحت کوئی بڑا حنفی بھی پیدا ہو جائے گا, وہ بھی ابو حنیفہ سے انحراف نہیں کر سکتا. تو گویا انہوں نے ایک, اور اس کی ایگزیکٹلی وجہ وہی ہے جو ابھی آپ نے ڈاکٹر مراد صاحب کے ریفرنس کے حوالے سے بیان کی, کہ اس وقت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ایک لوگ نئی نئی باتیں لے آئیں گے, اس سے لوگ گمراہ ہوں گے. حالانکہ دیکھیے کسی چیز کو, یعنی جذبہ ان کا بالکل ٹھیک تھا, کہ جذبہ تو یہ تھا نا کہ لوگ گمراہ نہ ہوں, لوگوں کے اندر نئی نئی باتیں نہ آئیں, لیکن طریقہ جبر کا نہیں ہوتا. ہمیشہ ایک چیز کو جب آپ اوپن کر دیتے ہیں, اوپن کمپٹیشن کے اندر جو چیز سروائیو کرتی ہے وہ ہمیشہ دلیل سروائیو کرتی ہے. آپ جب لوگوں کی سوچوں پہ پہرا لگا دیں گے, جب لوگوں کو آپ غور کرنے کے لیے روک دیں گے, تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ کبھی بھی کوئی سمجھدار لوگ یا سوچنے سمجھنے والے لوگ دین کو سمجھنے کے لیے قریب آئیں گے ہی نہیں. اس لیے کہ آپ نے سوچ پہ پہرا لگا دیا, آپ نے ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہا جو ایکسٹیریو ٹائپ لوگ ہیں, جنہوں نے زبانی یاد کر کے بس کچھ چیزیں ہیں, فتوے ہیں جو سنانے ہیں. یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی ہے کہ کوئی انلائٹنڈ اور کوئی سمجھدار شخص جو ہے وہ مذہب کو پڑھنے کے قریب جب آتا ہے تو وہ کہتا ہے اگر مجھے یہ پڑھنا ہے تو اس سے تو بہتر ہے میں کوئی دنیاوی علوم میں سے کوئی چیز پڑھ لوں, کیونکہ کم سے کم میں عقل تو استعمال کر سکتا ہوں, یہاں تو مجھے اپنی عقل کو آف کرنا چاہیے. تو آئی تھنک اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ 1000 سال پہلے یہ فیصلہ کیا گیا, جس پہ آج بھی ہم لوگ, ہماری میجورٹی قائم ہے, وہ وہی تھریٹ کی نفسیات ہے. اور دیکھیے تھریٹ کی نفسیات خوف سے پیدا ہوتی ہے. ہم خوف میں تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے. دنیا اصل میں خوف میں جو لوگ بزدل ہوتے ہیں, جو لوگ خوف کی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں, یہ کبھی بھی ترقی ہم نہیں کر سکتے. یہی وہ خوف تھا کہ جو چرچ سے ایک زمانے میں بہت لمبے عرصے تک ویسٹرن ورلڈ کھل رہا,
جب انہوں نے اس خوف کو شکلس کو توڑی, ان کے یہاں جب رینیسانس آئی اور ان کے یہاں جب سائنٹیفک ریولوشن آیا, لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ دوسری ایکسٹریم پہ نکل گیا, لیکن اس خوف سے وہ باہر نکلے. اصل میں میرا خیال ہے کہ خوف کا یعنی تھریٹ کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے شیل میں چلے جائیں اور سب کچھ بند کر کے بیٹھ جائیں. اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو اور اوپن کر دیں, اور یہ ذہن میں رکھیں کہ خدا کی جو دی ہوئی انسان کو رہنمائی ہے, جو وحی بھی ہے اور عقل بھی ہے, اس کو اگر آپ موقع دیں گے تو یہ وہ موقع ہے جس کے نتیجے میں صحیح بات کی طرف رہنمائی آہستہ آہستہ ہونی شروع ہو جائے گی, جیسے دیکھیں سائنس میں ہونی شروع ہوئی ہے. یعنی ایک لمبے عرصے تک آپ نے ایرسٹوٹل کے ماڈل کو فالو اس لیے کیا کہ اس کو چرچ نے سینکٹیفائی کر دیا تھا کہ بھئی یہی صحیح ماڈل ہے. جیسے ہی موقع ملا کہ آبزرویشن سے اور دوسری طریقوں سے آپ اس کو درست کریں تو آپ کو فوراً سمجھ میں آنا شروع ہو گیا کہ نہیں یہ بات درست نہیں ہے. تو بالکل ویسے ہی مذہب میں یہ آپ کو اس چیز سے نکلنا چاہیے, اس خوف کی نفسیات سے. کوئی نئی پیدا ہوں گی انٹرپریٹیشنز, جو بھی ہوں گی وہ دلیل کی بنیاد پہ ہوں گی, کمزور ہوں گی تو وہ رہ جائیں گی, کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکیں گے. دنیا میں کوئی چیز جو کمزور ہوتی ہے دلیل کی بنیاد پہ ڈز ناٹ سروائیو. سو آئی تھنک یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا میں یہی جواب دوں گا کہ یہ جو خوف اور تھریٹ ہے اس سے نکل کے ہمیں اوپن کمپٹیشن میں اور اس دلیری کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے کہ بھئی ہم نے سچ کی تلاش کرنی ہے, ہمیں حق کی تلاش ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لاگو کی ہے. We have to be seekers of the truth, and for that we can go to any length. And at the end of the day مجھے خدا کے آگے اپنے احساسات اور اپنے انٹلیکٹ کے حوالے سے جواب دہی کرنی ہے, لہٰذا I have to find my way out. تو یہ ایک پوری پیراڈائم شفٹ ہے, اس پیراڈائم شفٹ سے نکلنا ہوگا. آپ نے پوچھا ایسے کیسے نکلیں گے, تو ایسے ہی نکلیں گے کہ آپ کی طرح کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو سائلنٹ میجورٹی میں ہیں, ان کو یہ سمجھایا جائے گا, خاص طور سے انٹلیکچوئلز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, اور جو ہمارے عام زندگی میں لوگ ہیں, کہ دیکھیں اگر آپ جس طرح سے آپ باقی چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں, مذہب کو بھی آپ بطور ایک ڈسپلن کے اسٹڈی کریں, علم کے اسٹڈی کریں, اس کو تقلید اور دماغ بن کے کر کے نہ اسٹڈی کریں. تو نکلنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ سائلنٹ میجورٹی کو جگایا جائے اور ان کو کہا جائے کہ اپنے مذہب کو غور و فکر سے سمجھیں. سر لیکن آئی ایگری ود یو کہ اس میں ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے, لیکن میرے خیال سے آئی تھنک وی ڈو ہیو ویری رچ کلچرل ریسورسز جس میں بہت زیادہ کام ہوا ہے. یہ جو اسکالرز ہیں they actually spent their lives doing this, talking about theology, philosophy اور یہ ساری چیزیں. اور دوسرا اجتہاد کے بارے میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, یا جو ان لوگوں کی جو تقلید کرتے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ یہ ہے کہ there are two types of اجتہاد. ایک یہ ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, ہاتھ کیسے باندھنے ہیں, اس پہ ان کا چار جو ہمارے سنی اسکالرز ہیں ان کا اپنا اپنا ایک انٹرپریٹیشن ہے, اور اس پہ مطلب اس پہ وہ کیپٹل اجتہاد ہے, اس پہ کنسنسس ہوا تھا, یا جو آپ کی وہ باتیں ہیں وہ ساری وہاں پہ ریلیٹ کرتی ہیں. لیکن جو اسمال آئی والا اجتہاد ہے جس میں ہم ماڈرن ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں, تو وہ تو ابھی بھی ایون اس سسٹم کے اندر بھی دیر از اسکوپ فار دیٹ کہ یار 47 کے بعد اب پاکستانی اسٹیٹ کو کیا کرنا چاہیے, یا اگر یو ایس کے اندر LGBTQ موومنٹ ایمرج ہو رہی ہے تو اس پہ تو دیر از روم فار اسکالرز کہ وہ انٹرپریٹ کریں ان چیز کو. جن چیزوں پہ آپ سمجھ لیں کہ کنسنسس ہو گیا تھا, دے ور ٹو مائی اوپینین ویری بیسک. تو اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں تو دیکھیے یہ تو ایشوز تو ایمرج کرتے رہیں گے. اس کی سب سے جو صحیح جگہ ہے وہ آپ کی جو الیکٹڈ باڈیز ہیں, جس میں سب سے بڑی جو باڈی ہے وہ آپ کا پارلیمان ہے, جو پارلیمنٹ ہے, اس میں جو بھی اس طرح کے مذہبی یا سیاسی یا سماجی ایشوز پیدا ہوتے رہیں گے, اگر آپ نے لیجسلیٹ کرنا ہے اس کی جگہ وہی ہے, یہ ایک آپ کا پراپر لیجسلیٹو باڈی ہے. تو آپ نے جب اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کو وہاں بھیج کے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, اس کو اسی سسٹم کی چھننی سے گزرنا چاہیے. کلوننگ سے لے کے اور بہت سارے اور اس وقت جینڈر سلیکشن کے ایشو سے لے کے جینڈر ری اسائنمنٹ سے لے کے بہت ساری نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. ان سب کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کا جو پراپر فورم ہے, اس فورم پہ اس کو ڈیلیگیٹ ہونا چاہیے. اس وقت تو ہمارے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے بارے میں رائے قائم کرنا ان کی ذمہ داری ہے اور وہ فائنل ذمہ داری ہے. اس کے برعکس اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ وہ رائے ضرور دیں, لیکن رائے کے بعد اگر کوئی لیجسلیشن ہوگی تو وہ پھر پارلیمنٹ کی اکثریت کی بنیاد پہ ہوگی. ایسے ہی ہے کہ جیسے اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, وہ کسی چیز کو کسی اسکالر کے سپورٹ کر سکتی ہیں کہ 4 یا 5 لوگ جو ہیں وہ اپنی رائے پیش کریں کسی خاص مسئلے پہ, اور وہ دلائل دیں اپنے, اور دلائل کو لوگ جج کریں. اس کے لیے آپ کو خود اسکالر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جیسے میں اس کی مثال دوں گا
کہ 2 ڈاکٹرز کو اگر آپ نے بچے کو دکھانا ہے تو آپ کو خود ڈاکٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے جج کرنے کے لیے کہ کون سا ڈاکٹر زیادہ کمپیٹنٹ ہے. جو وہ دلائل دے رہے ہوتے ہیں, جو طریقے سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو ایک سمجھ میں آ جاتی ہے کہ فلاں کی بات زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو بالکل ایسے ہی مذہبی ایشوز میں ڈسکشن اور ڈبیٹ جو ہے وہ بے شک اسکالرز کریں پارلیمنٹ کے اندر آ کے, اور بھی لوگ رائے دیں, اور ان کی رائے کو پھر پارلیمنٹ کسی ایک کو میجورٹی سے ایکسیپٹ کرے, وہ لیجسلیٹ ہو جائے گی. تو اس وجہ سے اگر آپ کلیکٹیو لیول پہ پوچھ رہے ہیں تو یہ تو اس سے بھی زیادہ آسان کام ہے. انڈیویجول لیول پہ تو جو اجتہاد ہے وہ تو انسان کرتا رہتا ہے بہت سارے معاملات میں. کلیکٹیوٹی میں یہی وہ چیز ہے کہ جس کو ہمیں, جو ہمارے پروفٹ نے ہمیں سبق دیا, خلفائے راشدین نے ایگزیکٹلی اسی طرح سے اڈاپٹ کیا. حضرت عمر کے زمانے میں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا سواد عراق اور سیریا کا, جہاں پہ بہت بڑے زمینیں آ گئی تھیں مسلمانوں کے قبضے میں. اب یہ سوال پیدا ہو گیا کہ یہ فوجوں کو تقسیم کی جائیں مال غنیمت کے طور پہ, یا اسٹیٹ کی ملکیت کے طور پہ ان کو رکھا جائے, کیونکہ اس کے نتیجے میں جاگیریں پیدا ہو جائیں گی. تو ایک بہت عظیم الشان ایشو تھا جو ایک مجلس شورا ہوئی, اس زمانے میں پارلیمنٹ کی ایکویولنٹ ہوتی ہے, اس میں اس مسئلے کو پھر پیش کیا گیا, لوگوں نے آرگیومنٹس دیے اور پھر فیصلہ ہوا. اسی طرح سے بہت سارے میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. اگر آپ نے قاضی ابو یوسف کی کتاب الخراج موقع ملے, ترجمہ ہوگی, وہ اردو میں بھی انگریزی میں بھی ہیں. اس میں انہوں نے ریونیو کلیکشن کے حوالے سے بہت ساری تفصیلات بتائی ہوئی ہیں خلفائے راشدین اور بعد کے زمانوں میں. تو وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر چیزیں ڈسکس ہوتی تھی, جو نئی چیزیں ہوتی تھیں, اینڈ دے وڈ بی لیجسلیٹڈ اپون, اینڈ دین اوپینین وڈ بی اڈاپٹڈ, اور وہ اوپینین ایک لا بن جاتا تھا. اس اصول پہ نہیں کہ وہ کوئی حق ہے, بلکہ اس اصول پہ کہ میجورٹی نے اس کے حق میں ووٹ دے دیا ہے, رائے دے دی ہے, لیکن دوسرے لوگ اس کو چیلنج کر سکتے تھے اس کے بارے میں. دے کوڈ اپوز دیٹ لا اینڈ دے کوڈ gain majority later on and then revoke that law and make a new law. تو یہ پارلیمنٹری سسٹم جب تک رہا شروع میں, بعد میں تو بادشاہت میں تبدیل ہو گیا ہمارے ہاں نظام پورا ہی, حضرت علی کے بعد سے لے کے ملوکیت میں تبدیل ہو گیا. لیکن پہلے جو ہمارے 30 ایئرز ہیں اس کے اندر یہ بہت روشن مثالیں موجود ہیں جس میں یہ ڈسکشن پارلیمنٹ یا مجلس شورا میں ہوتی رہی ہے اور میجورٹی کی رائے کے مطابق فیصلہ ہوتا رہا ہے. سر لیکن اس پہ ایک ایشو یہ ہے کہ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس, اور ہم نے اس میں یہی پڑھا ہے کہ ماڈرن اسٹیٹ از ویری سیکولر ان اٹس نیچر, اٹس انہیرنٹلی سیکولر. تو اس میں ابھی پاکستان تو خیر ابھی ہمارے تو کافی ایشوز ہیں ایز اے پوسٹ کولونیل اسٹیٹ. ایون یو ایس کے اندر بھی کلیش آ جاتا ہے بعض دفعہ. فار ایگزامپل اسٹیٹ کی جو ان کا جو ریڈیکل لیفٹ ہے یا جو ہیومن رائٹس موومنٹ ہے, دے آر ایکچولی اپ فار دا LGBTQ فریڈم اینڈ آل, جبکہ وہاں کے جو اسلامک اسکالرز ہیں دے آر کریٹیکنگ دیٹ اینڈ دے آر آرگیونگ کہ یہ ہمارے اسلامک فنڈامنٹل بلیفس کے خلاف ہے. تو وہاں پہ وی کانٹ جسٹ سبمٹ ٹو دا اسٹیٹ لا ایون دو اٹس ویری ڈیموکریٹک اینڈ دیر از اسپیس فار فریڈم. کیوں نہیں کر سکتے؟ سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں کر سکتے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو رائے قائم کرنے کی آزادی دی ہے. رائے آپ میجورٹی کی بنیاد پہ قائم کریں. مجھ سے پوچھیں گے تو میں تو اس کے خلاف ووٹ دوں گا, لیکن میں جو اس کے حق میں ووٹ دے رہا ہے اس کو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کو حق حاصل نہیں ہے. دیکھیے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ڈیپتھ میں جا کے کہ رائے کی آزادی خدا کی دی ہوئی ہے. اگر کوئی شخص LGBTQ کمیونٹی کو سپورٹ کرتا ہے, جیسے کوئی ہمارے اسکالرز اگر اس کے اوپر رائے دیتے ہیں تو وہ بے شک ہی رائے دیں کہ جی ہم اس کو وی ول ناٹ گیو اے ووٹ ان اٹس فیور, لیکن دیر آر ادر پیپل ہو کین. تو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ سسٹم میں یہ تو خوبی ہوتی ہے کہ جس میں آپ اپنی رائے دے دیتے ہیں اور دیٹس اٹ, لیکن اپنی رائے کو ٹھونستے نہیں ہیں آپ. دوسروں اگر میجورٹی دوسروں کو حاصل ہے تو آپ رائے کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اس کے نتیجے میں یہ تو نہیں کوئی کہہ رہا کہ آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیں. دیکھیے آپ جو رائے دے رہے ہیں تو آپ نے اپنی رائے دے کے اپنا کام پورا کر دیا ہے اختلاف کر کے, لیکن اگر میجورٹی دوسری طرف موجود ہے تو وہ تو ایک وہ ایسی چیز ہے کہ جو انہوں نے اس کے لحاظ سے قانون بنا دیا, لیکن کیا آپ اس کے پابند ہیں کہ آپ بھی اس کمیونٹی کے لحاظ سے زندگی گزاریں؟ نہیں. وہ صرف یہ کہ ان کو رائٹس ملنے چاہیے, ان کو بھی جینے کا ویسا. جی سوری سر اٹ گاٹ ڈسکنیکٹڈ, آپ کنٹینیو کریں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے یہ جو نیشن اسٹیٹ ہے نا اس وقت جس میں ہم جی رہے ہیں, امریکہ بھی ایک نیشن اسٹیٹ ہے. ہم سارے جس وقت جو پوسٹ ورلڈ وار 2 کا جو ایرا ہے یہ بیسکلی نیشن کا ایرا ہے. اس کے اندر آپ ڈیموکریٹکلی جو آپ کی رائٹس ہیں ان کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کسی چیز کی غلطی یا صحت کے بارے میں آپ رائے دے دیتے ہیں. اس کے بعد اس سے زیادہ تو آپ سے اللہ بھی تقاضا نہیں کرتا. یعنی اگر فرض کیجئے جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس کی میجورٹی اس کے خلاف فیصلہ کرتی ہے تو اس کو حق حاصل کرنے دیں, لیکن کیا وہ یہ فورس کر رہے ہیں کہ آپ اس کمیونٹی میں شامل ہو جائیں, ان کے نارمز اپنائیں؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ ایک رائٹ رکھتے ہیں تو اس رائٹ کو آپ ریکگنائز کریں. تو یہ تو ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ ایسے آپ کو ایک منٹ میں مکمل کر لوں, آپ کو زیادہ سنگین ایک مثال دیتا ہوں, اس سے یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے. وہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز ناپسند ہے وہ شرک ہے. یہ تو آپ مانتے ہیں نا, قرآن مجید کہتا ہے کہ شرک کے علاوہ
ہر گناہ معاف کر دیں گے. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جو اس میں اعلیٰ ظرفی ہے, جس چیز میں ظاہر ہے کہ وہ شرک تو معاف نہیں کریں گے, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اگر تمہارے والدین مشرک ہیں, وہ تمہیں ملنے آتے ہیں, تو کن فی الدنیا صاحب ہم فی الدنیا معروفاً, آپ ان سے اچھا رویہ اختیار کریں. یعنی یہ نہیں کہا کہ شرک کی بنیاد پہ اگر آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ بتوں کو پوجتے ہیں تو ان کو دور نکالیں, باہر نکالیں, ان کو ایکسیپٹ نہ کریں, بلکہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں, رواداری کا رویہ اختیار کریں. حالانکہ شرک سے زیادہ بری چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یعنی there is nothing evil than شرک. اس کی کیس میں بھی یہ کہا گیا کہ اگر پیرنٹس اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں, آپ ان کو ریسپیکٹ کریں, ان کی بلیفس کی بنیاد پہ آپ ان کو کنڈیم نہیں کر سکتے. تو یہ تو وہ سچویشن ہے, یہ تو اس سے بہت کم سچویشن ہے کہ کوئی آدمی LGBTQ کے رائٹس کے بارے میں کیمپین کر رہا ہے, تو آپ کرنے دیں اس کو کیمپین. اس کی کیمپین سے آپ کی اخلاقیات پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ تو اپنے ووٹ آپ نے نیگیٹو دے دیا, اینڈ دیٹ از واٹ واز ریکوائرڈ. تو اس میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرک کے معاملے میں انہوں نے یہ ٹالرنس دکھائی ہے کہ مشرک ماں باپ کے بارے سے اچھا رویہ اختیار کرو. تو کجا یہ کہ جو LGBTQ کمیونٹی کے جو بہرحال چیک تو نہیں کر رہی, اس سے لیسر ایول ہی ہے, تو اس کے بارے میں اگر وہ کوئی رویہ رکھتے ہیں یا کرتے ہیں تو یہ ان کی ہے, ان کا خدا کا معاملہ ہے. میں اس میں کیسے انٹرفیئر کر سکتا ہوں سر؟ لیکن اصل میں یہ فریڈم آف دیر آر سم آرٹیکلز ایکچولی پبلشڈ جہاں پہ UK کے اسکولز میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مسلم فیملیز ریز دیئر وائسز, جہاں پہ ان کے بچوں کو یہ جینڈر جو فلوئڈٹی ہے اور یہ سارے ایشوز ہیں ان کے بارے میں ایکچولی ایجوکیٹ کیا جا رہا تھا. اب چونکہ اسٹیٹ از ویری اسٹرانگ ایک پوسٹ ماڈرن کانٹیکسٹ کے اندر, تو اب وہاں پہ what will you say of that کہ جہاں پہ آپ کے بچے ایک اسکول میں جا رہے ہیں 6-7 سال کے, اور ان کو وہ جینڈر فلوئڈٹی اور یہ سارے ایشوز جو ہیں ان کے بارے میں ابھی سے بتایا جا رہا ہے اور انڈوکٹرینیٹ کیا جا رہا ہے, اینڈ اسٹیٹ از ایکولی انوالوڈ ان دیٹ اینڈ یو ہیو نو ادر آپشن. اب آپ نے اسکول میں بچوں کو تو بھیجنا ہے. دیکھیں یہ تو بڑا آسان معاملہ ہے. آپ جب کہیں کسی جگہ پہ رہتے ہیں تو یعنی دیکھیے نا کہ ایک ہے LGBTQ کمیونٹی کے بارے میں رویہ کیا ہو, آپ لیجسلیٹ, یہ سوال الگ ہے. اب آپ نے ایک نیا سوال کر دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ میں لیول پہ جو سیکس ایجوکیشن ہے اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے. ان دونوں کو پہلے الگ الگ کرنا ہے, یہ مکس نہیں ہے. ایک ہے ڈیموکریٹکلی رن اسٹیٹ کے اندر LGBTQ رائٹس جن کے ہوتے ہیں ان کے بارے میں اگر آپ کوئی رائے دے دیں اور وہ رائے دے دیں, لا بن جائے تو کیا ہو, تو اس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا. اب آپ ایک اگلا سوال کر رہے ہیں کہ سیکس ایجوکیشن ایسے ملکوں میں جو ہماری اپنی تہذیب کے مطابق نہیں ہوتی. تو بھائی دیکھیے, آپ کو وہاں جا کے پہلے ہی فیصلہ کرنا چاہیے تھا نا کہ اگر آپ کو بہت اس چیز کا درد اور دکھ ہے یا آپ کی تہذیب کے خلاف آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے, تو اگر بہت زیادہ اس کا آپ کو پاس ہے تو آپ وہاں کیوں رہتے ہیں؟ یعنی اگر وہاں کی میجورٹی ایک سیکس ایجوکیشن کے بارے میں یہ رائے رکھتی ہے جس کو پریویل ہونا چاہیے, تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ ہماری اپنی ٹریڈیشن اس کے خلاف ہے, ہمیں اس کا موقع دیا جائے کہ اس طرح کی ایجوکیشن میں ہمیں رائٹ دیا جائے کہ ہم اپنے کسی ٹیوٹر کے ذریعے سے یہ بات ان کو بچوں کو سمجھا دیں. اس طرح کی تمام چیزیں آپ کر سکتے ہیں. یعنی آپ یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں جی کہ ہمارا اس کے اندر ڈراسٹکلی ڈفرینٹ اوپینین ہے, اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیکشولیٹی کے جو میٹرز ہیں اس کے اندر یہ ایجوکیشن کے طریقے ہونے چاہیے, اس میں شرم و حیا کا خیال رکھنا چاہیے. ساری وہ باتیں آپ کریں جو آپ کی دین نے آپ نے کو بتائی ہیں. اس کے نتیجے میں بہت سارے معقول اسٹیٹس ایسے ہوں گے جو ہو سکتا ہے آپ کی بات سن لیں اور یہ کہیں کہ اچھا ان کا ایک کلچرل ایشو ہے, ان کا ایک مذہبی ایشو ہے, تو ہم اس میں ان کو پرسنل آزادی دے دیتے ہیں. لیکن فرض کیجئے آفٹر ڈوئنگ آل یور ایفرٹ نہیں ملتی آپ کو آزادی, تو بھائی بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں وہ اس اصول یہی ہے کہ وہاں پہ ہم اس اصول کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نیشن اسٹیٹ میں سب برابر کے سٹیزنز ہیں, اور اگر ایک میجورٹی لا بنتا ہے تو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. آپ اس لا کے اگینسٹ فائٹ کریں, اس لا کو ریپیل کرنے کی کوشش کریں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر وہ لا بن جاتا ہے تو آپ کے پاس آپشن یہی رہ جاتی ہے کہ یا وہاں سے آپ ہجرت کر جائیں, اس جگہ کو چھوڑ دیں, اور یا اس کو برداشت کریں تاوقت کہ آپ کے اندر اتنی جیوٹ نہ پیدا ہو جائے کہ آپ اس لا کو تبدیل نہ کر سکیں. لیکن یہ واویلا کرنا, یہ ایسا ہی واویلا ہے, معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ جیسے آپ پانی میں گھس گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی میں گیلا نہیں ہونا, مجھے تولیہ دیں, میں گیلا نہیں ہونا چاہتا. بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پانی میں چلے گئے اور آپ گیلے نہ ہوں؟ یا تو آپ پہلے وہ اپنا بندوبست کریں, اس کے لیے کوئی تبدیلی کریں, یا آپ کی بات کو بنوائیں. لیکن اگر وہ ہو گیا ہے تو یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ آپ اس لا کو پھر نہ مانیں. آپ وہاں سے آپ مائگریٹ کریں اور یا پھر کوئی اپنا نمائندے کے ذریعے اس کو تبدیلی کرنے کی کوشش کریں. لیکن لا کو توڑنا یا ڈسرپشن کاز کرنا, یا مثال کے طور پہ یہ کہنا جی کہ ہمیں اپنے رائٹس ملنے چاہیے اور یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہمیں الگ ملنا چاہیے, تو یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ ضرور کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو رائٹ نہیں ملتا تو پھر تو یہ طریقہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کوئی
स्प्लिट ग्रुप बना लें और उसके नतीजे में कोई स्टेट विद इन स्टेट वाला मामला करें और कोई एक्सट्रीमिस्ट कार्रवाई करें, तो ये तो मुनासिब नहीं है. ठीक है, थैंक यू सर. सर सिमिलरली इसी तरह डॉक्टर जॉनथन एसी ब्राउन है यूएस में, उन्होंने एक आर्टिकल एलजीबीटीक्यू पे लिखा था और उन्होंने बताया था कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव नो से इन द मैटर ऑफ मैरिज, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत तरीके से व्हाट क्वालिफाइज फॉर अ मैरिज और नॉट, उसी तरह तो फिर मुसलमानों के जो निकाह नामा है और इस्लामिक मैरिज है वो बहुत तरह से मुतासर होती है, क्योंकि कुछ स्टेट्स ने जो शरिया लॉ है उसको बैन किया हुआ है. तो जब पॉलिटिकली एक रूल पास होता है, आप अगर किसी और मुल्क में है जहाँ पे एलजीबीटीक्यू को सपोर्ट करने के लिए या उनके राइट्स को सपोर्ट करने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि इसका बहुत ज़्यादा जो मुसलमान नौजवान हैं इसकी फ्लूइडिटी पे बहुत ज़्यादा वो मुतासर होंगे, या वो उसको बहुत ज़्यादा रेगुलराइज करने लग पड़ेंगे, या वो इसको बहुत नॉर्मलाइज करने लग पड़ेंगे? हम नहीं कह रहे कि उसको उनके खिलाफ या वो कुछ बहुत बुरा कर रहे हैं या ऐसा, लेकिन एटलीस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग वो उनके जो राइट्स हैं, जो स्टेट पॉलिटिकली एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करती है तो ऑब्वियसली उनके राइट्स को प्रमोट कर रही है, लेकिन जहाँ पे आपका शरिया लॉ भी कुछ स्टेट्स में बैन हो गया हुआ है, तो स्टेट आपकी मैरिज में मदाखलत कर रही है, तो वहां पे जब एक चीज नॉर्मलाइज हो जाएगी तो नौजवानों पे जो मुसलमान हैं उन पे ये बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा इसका? नहीं, देखिए इसका ताल्लुक तो इससे है कि आपने एज अ पेरेंट अपने बच्चों की तालीम के लिए क्या बंदोबस्त किया है. स्टेट को तो आप कसूरवार नहीं ठहरा सकते बहुत सारे मामलात में. अगर ये कोई ऐसा लॉ बन जाता है तो ठीक है, जो उसको सही समझता है उसके मुताबिक, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जू हो, चाहे वो एथियस्ट हो, उसके मुताबिक वो शादी कर सकता है. लेकिन ये बात कि वो शादी सही वाली शादी ही करे जो खातून और मर्द के दरमियान होती है, इसका ताल्लुक तो उस फैमिली बॉन्ड से, उस फैमिली एजुकेशन से है जिसके सब मुसलमान एक लिहाज से प्रोटेक्शन की जगह पे हैं. उनको अपने बच्चों के अंदर वो वैल्यूज पैदा करनी चाहिए, और अगर फर्ज कीजिए उस पैदा करने के बावजूद वैल्यूज पैदा नहीं होती तो अब उस बंदे का खुदा का मामला है, उसको छोड़ देना चाहिए. यही वो खौफ की नफ्सियात है जिसको आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो 1000 साल से हम पे तारी है. कहीं ऐसा हो जाएगा और लोग जो हैं उनके अंदर ये राहरवी पैदा हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा. आप असल में हम खौफ की वजह से एक शेल में अपने आप को बंद कर लेते हैं. अगर आप इस चीज को होने देंगे तो आप ये देखेंगे कि इन्हीं लोगों में से, इन्हीं नौजवानों में से वो सही फिक्र बच्चे पैदा होंगे जो इस चीज के बारे में आपको और अपने माहौल को, क्योंकि वो नेटिव अमेरिकन होंगे, उधर ही की जुबान जानते होंगे, वो उन्हीं को कन्विंस करने में कामयाब होने शुरू हो जाएंगे. और क्योंकि मैं जॉनथन ब्राउन से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, मैं उनसे मिला हुआ हूँ और मैं यूएस में बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, पर्सनली वहाँ रहा भी हूँ. आई नो कि इसी के अंदर वो नौजवान मौजूद हैं आज भी जिनके बारे में आपको डर है. मैं उलट जगह पे देखता हूँ कि जिनके अंदर ये शऊर डेवलप हो रहा है कि हमें इस चीज को एक्सेप्ट तो करना चाहिए कि दूसरों का राइट है. बिल्कुल हम इस जगह पे नहीं खड़े हुए कि हम दूसरों को राइट ना दें, लेकिन उससे ज्यादा हमारे अंदर ये स्ट्रेंथ पैदा होनी चाहिए कि हम अपने तहजीबी कल्चर को स्ट्रॉन्ग करें, लोगों के अंदर ये शऊर पैदा करें कि फैमिली लाइफ में की क्या इंपॉर्टेंस है. और पेरेंट्स जो हैं वो बजाय इसके कि बहुत सारी और कामों में लगें, वो पेरेंटिंग की जो मॉडर्न चैलेंजेस हैं उनसे नबर्द आजमा हो, औलाद वो पैदा करें जो बाशऊर जगह पे खड़ी हो, जो फैसले करे, जो इन चीजों का एक चैलेंज को फेस करके मुकाबला करे. तो अब देखिए, बजाय इसके कि आप खौफ की नफ्सियात में लोगों को डालें, मुकाबले की नफ्सियात से लोगों को लेस करना चाहिए. इसी को हम कहते हैं एम्पावर करना. एम्पावरमेंट क्या होती है कि आप उनको शऊर देते हैं, उनको समझ देते हैं, उनको बताते हैं कि देखें अच्छाई और बुराई क्या है, फैसला आपने करना है, आप अपने खैर और शर के खुद फैसला करने वाले हैं, और ये जहन में रखिएगा कि आपने जवाबदेह होना है. तो आप जब एक बंदे को जवाबदेही की बुनियाद पे खड़ा कर देते हैं ना, और उसके अंदर शऊर डेवलप करते हैं कि मुझे आई विल बी आंसरेबल टू गॉड, तो वो चीज ही और है. उसके नतीजे में जो फोर्स पैदा होती है वो खौफ से नहीं पैदा होती, हमेशा इस मुकाबले की और इस कॉग्निजेंस के नतीजे में पैदा होती है कि आप इस चीज की कॉम्प्रिहेंशन रखते हैं कि मेरा बुरा और मेरा अच्छा क्या है, मुझे अपने बुराई और अच्छाई के बारे में खुद फैसला करना है. आप एम्पावर करें लोगों को, बजाय इसके कि उनको इस जगह पे कर दें कि पता नहीं क्या हो जाएगा. इस पता नहीं क्या हो जाए की जो नफ्सियात है, जब तक हम इससे नहीं निकलेंगे ये सब मसले वहां से पैदा होते रहेंगे. सर इस पे एक छोटा सा रिस्पॉन्स. सॉरी रहमान जी स्कॉलर्स लाइक मौलाना मौदूदी को अगर हम पढ़ें सर, तो दे लार्जली टॉक अबाउट द कलेक्टिव वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी इंस्टेड ऑफ बीइंग वेरी इंडिविजुअलिस्टिक. आपके थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, लेकिन उससे मुझे ये लग रहा है कि वी हैव टू बी जस्ट थिंक अबाउट आवर ओन सेल्व्स एंड आवर ओन फैमिली इंस्टेड ऑफ बीइंग कलेक्टिविस्टिक अबाउट आवर रिलीजियस क्लेम्स.
جبکہ مودودی کی ایک دو چھوٹی موٹی بکس میں نے پڑھی ہیں, ان میں ہی از ایکچولی ویری اپ فار دس کلیکٹیوسٹک سورٹ آف آپ کی جو ریپرزینٹیشن ہے, ہی از اپ فار دیٹ. اس پہ آپ کا کیا؟ میرا خیال ہے کہ ہم بات ایک ہی کر رہے ہیں, صرف میتھڈالوجی کا فرق ہے. اگر آپ انڈیویجولی لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کر دیں گے تو وہ انڈیویجولس ہی تو کلیکٹیوٹی بننی ہے, یعنی وہ انڈیویجولس کو آپ سبٹریکٹ تو نہیں کر سکتے. یعنی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کوئی انڈیویجول سوچ نہیں پیدا کر رہے, انڈیویجول امپاورمنٹ پیدا کر رہے ہیں. انڈیویجول کو سوچ پر اور سمجھ پر اور اپنی رائے کو گزار کر مختلف پروسیس سے فارم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, اس کو امپاور کر رہے ہیں. تو وہ انڈیویجول کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ دریا کے اندر جو ویوز ہوتی ہیں وہ دریا سے باہر ہوتی ہیں, وہ ویوز ہی دریا کو کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں. اسی انڈیویجول نے اس کلیکٹیوٹی کو کچھ بنانا ہے. تو اگر انڈیویجول کے اندر امپاورمنٹ ہو جائے گی, اس کو سمجھ کی جگہ پہ آپ لے آئیں گے, تو وہ اس نے اسی کلیکٹیوٹی کے اندر یہ چینج لے کے آنا ہے کہ آپ نے کوئی سیلفش جگہ پہ نہیں کھڑے ہونا. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہم اس سوسائٹی کو کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, لیکن یو آر اسٹارٹنگ ود یور اون سیلف. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, اسی طرح سے کریکشن بگنز ایٹ ہوم. آپ نے اگر درست کرنا ہے تو اپنے آپ کو درست کیجیے, اپنے خیالات کو درست کیجیے, اپنے آپ کو امپاور کیجیے, اور جو آپ کے سرکل آف انفلوئنس پہ لوگ ہیں ان تک اپنی بات کو پہنچائیے اور اپنے ہم خیال بنائیے. تو یہ وہ آئی وڈ سے کہ ایک نیچرل اپروچ ہے اس انڈیویجول لیول سے کلیکٹیو لیول پہ جانے کی. جب آپ باٹم اپ جاتے ہیں تو یہ نیچرل اپروچ ہے. اصل میں مودودی صاحب کی اپروچ ہے ٹاپ ڈاؤن, اوپر سے نیچے آنے کی, کہ پہلے ہمارے پاس اقتدار ہوگا, اس اقتدار کے نتیجے میں ہم چیزیں امپلیمنٹ کریں گے. دنیا میں کبھی بھی اس کے نتیجے میں کوئی صحت مند چینج نہیں آیا, بلڈی ریولیوشنز ہی آتی ہیں. اس لیے جب اوپر سے ایک مائنورٹی ایک میجورٹی بھی اپنی رائٹ ٹھونستی ہے تو کبھی بھی کسی جیسے کہتے ہیں نا کہ اسٹرگل کسی خونی اسٹرگل کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ آپ فورس کر رہے ہوتے ہیں اپنی رائے کو. جبکہ باٹم اپ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی ذہن سازی کر چکے ہوتے ہیں, آلریڈی وہ لوگوں میں تبدیلی ایک گراؤنڈ لیول پہ آ چکی ہوتی ہے, اور اس کے بعد آپ کلیکٹیو لیول اس کو نافذ کر سکتے ہیں. تو یہ میں ٹاپ ڈاؤن کے بجائے آئی تھنک باٹم اپ از دا رائٹ اپروچ. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملتی ہے بات, یہی ہمارے بہت سارے جو اسکالرز ہیں انہوں نے کوشش کی. یہ جو ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے اٹ نیور پیز آف. اس میں ہمیشہ تحکم, اس میں ہمیشہ فورس ہوتی ہے, جبکہ باٹم اپ میں ہمیشہ دوسرے کی رائے کا خیال رکھا جاتا ہے, امپاور کیا جاتا ہے, اور ان کے اندر شعور پیدا کیا جاتا ہے. تھینک یو سر. سر ایک سوال میرا ہے اور سومن کا بھی میرے خیال سے کچھ ایسا ہی سوال ہے, تو اس کو میں ہی میوچولی پوچھ. احمد الشمسی ہیں ایک پروفیسر یونیورسٹی آف شکاگو کے, انہوں نے ریسنٹلی ایک بک پبلش کی ہے دی ری ڈسکوری آف اسلامک کلاسکس. اس میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح جو ہماری کلاسک مینuscripts تھی, پارچمنٹس تھے, وہ کس طرح غائب ہوئے یا کس طرح ان کو نہیں سنبھال کے رکھا گیا, اور کس طرح 13th یا 12th یا 11th سینچری میں صوفیزم جو ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کے بعد بھی کوئی ایسے لوگ نہیں آ سکے جو کہ یا ایسی کوئی ہمارے پاس اسکرپٹس نہیں آ سکی جو کہ اس چیز کو کاؤنٹر کر سکیں. تو کیا وہ صوفیزم جو اس کے مقابلے میں چلتا آیا تھا وہ اتنا اسٹرانگلی انسٹیٹیوشنلائز کیوں ہوتا چلا گیا, اس کے کاؤنٹر میں کیوں ہمیں ایسی کوئی اپروچ نہیں مل سکی جو اس کو پراپرلی جو ایک یوتھ کو یا لوگوں کو گائیڈ کر سکے؟ ایک ہی وجہ ہے اس کی کہ دیکھیے وہ اس کو کوئی چیز اگر کاؤنٹر کر سکتی تھی تو وہ قرآن کا فہم تھا. قرآن کو آپ نے فہم سے سبٹریکٹ کر دیا. آپ نے پہلی 3 صدیوں کے بعد جب تقلید کو اور قرآن مجید کو وہ اس جگہ پہ پہنچا دیا کہ وہ تلاوت کی چیز ہے اور ثواب پہنچانے کی چیز ہے, اور جب فوت ہو جائے تو اس کو بخشوانے کی چیز ہے, اور اس پہ غور و فکر ختم کر دیا یا نہ ہونے کے برابر کر دیا, جو آج تک جاری ہے. آج بھی ہمارے یہاں قرآن مجید سے استدلال اور ہدایت کے بجائے ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے. ہدایت کے لیے تو بہت کم پڑھا جاتا ہے مدرسوں میں بھی اور ویسے بھی جنرلی. تو جب آپ اصل سورس ہی کو ختم کر دیں گے سوسائٹی سے, یا اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہونے دیں گے, تو پھر ہوگا تو یہی کہ آج صوفیزم ہے, کل کوئی اور ازم آ جائے گا, تو ازمس تو پھر آتے رہیں گے. جس ازم کے اندر زیادہ پاور ہوگی وہ آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ دیکھیے ہماری امت کا ایشو یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے رہے کہ جو قرآن مجید سے اقبال نے اس کو بہت جگہوں پہ بیان کیا, اپنے فارسی شاعری میں بھی, اردو شاعری میں بھی, کہ ہم نے قرآن سے اپنے آپ کو ہم محجور کر لیا. یعنی محجور کا مطلب ہے ہم وی ہیو alienated ourselves from the Quran, and that is the basic reason. اور میں اس سلسلے میں آپ کو ایک سٹیپ آگے جا کے بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب اس پچھلی صدی میں
حمید الدین فرائی صاحب کے نام سے جو شخصیت پیدا ہوئی, یہ خدا کی طرف سے ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ گائیڈنس تھی کہ امت کے اندر, جیسے آپ نے بھی نام لیے, امام ابن قیم کے, امام ابن تیمیہ کے, شوکانی کے اور کچھ لوگ پیدا ہوئے, لیکن یہ دور میں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حمید الدین فرائی صاحب کی شخصیت کا ظہور جو ہے وہ اسی سوچ کی بنیاد پہ ہوا کہ ہمیں اس جمود کو اور اس تقلید سے نکل کے قرآن مجید کو سوچنے اور سمجھنے کی جگہ پہ اثر نو فائز کرنا چاہیے, جیسے کہ صحابہ اور تابعین کے اور کچھ بعد کے ادوار میں رہا. وہ اسی کام کو کہ انہوں نے ایک سور پھونکا, اور ہندوستان میں اس کا ایک بہت غلغلہ ان کے زمانے میں ہوا. 1863 میں وہ پیدا ہوئے, 1930 میں وہ رخصت ہوئے. اس زندگی میں انہوں نے جو کچھ کام کیا اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ شاید اب دنیا آئندہ محسوس کرے گی, لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایکچولی اس پہ کچھ ٹائم ضرور لگے گا, اور اگر یہ کام ہونا ہوا اور اللہ تعالیٰ کی بھی اسکیم میں شامل ہوا تو میرا خیال ہے اس کی بنیاد رکھی جا چکی ہے, اور انشاءاللہ اب جتنا ٹائم خدا نے اس کے لیے آرڈین کیا ہوا ہے اتنا تو اس پہ گزرے گا, لیکن علوم کی ایک اثر نو تجدید, قرآن مجید سے ایک اثر نو تعلق پیدا ہوگا, اور صوفزم یا کسی اور ازم کا بھی مقابلہ یہ قرآن آپ کہہ لیجیے ریفلیکشن یا ریفلیکٹنگ آن دا قرآن پہ تدبر کرنا, یہی ہے جو اس کا کاؤنٹر ہے. جب یہ چیز ہمارے ہاں امت کے ذہین عناصر میں پیدا ہو جائے گی, جیسے کہ صوفزم نے مفتوح کر لیا ذہین عناصر کو, جب یہ قرآن مجید کو آپ اس جگہ پہ لے آئیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے سامنے کوئی اور فلسفہ ٹھہر نہیں سکے گا. تھینک یو. سومن, آپ سوال مزید میں پوچھنا چاہیں گے؟ سر آخری 2 سوال ہیں میرے پاس. ایک تو یہ ہے کہ پالیٹکس اینڈ ریلیجن کا ہمارے یہاں, کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان میں تو جیسے مودودی کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے, تو انہی کی بنائی ہوئی جو ہے جماعت اسلامی ہے. اب ایک نارمل نوجوان 20-25 سال کا جو ووٹ کا اختیار رکھتا ہے, ہی از ویری کنفیوزڈ کہ یار اف آئی وانٹ ٹو فالو اسلامک پرنسپلس پراپرلی تو میں کس پارٹی کو ووٹ کروں, کیونکہ ہمارے یہاں تو اٹس ویری مطلب اٹس اے میس ایکچولی, کیونکہ مرج ہوا ہے اسٹیٹ اسلام کے ساتھ. اب اس میں اسٹیٹ کے اپنے بینیفٹس بھی ہوتے ہیں, تو وی آر ویری کنفیوزڈ کہ یار از اٹ پراپرلی دا ٹرو اسلامک ریلیجن دیٹ وی آر انٹرسٹڈ ان, کیا اسٹیٹ کے جو پرنسپلس ہیں یہ ان کو فالو کر رہے ہیں یا دے آر گیٹنگ دیئر اون بینیفٹس. تو پالیٹکس اور ریلیجن کی یہ جو کنفیوژن ہے یہ کیسے دور کی جائے؟ نہیں دیکھیں, یہ تو اس طرح سے, اس کو آپ اگر اس طرح سے سمجھیں نا کہ اس وقت تو ملک کے اندر, جیسے آپ نے صحیح کہا کہ ہر چیز کا ایک ملغوہ بنا ہوا ہے, اس میں تو آپ یہی کر سکتے ہیں کہ جو لیسر ایول ہے اسی کے بارے میں رائے قائم کریں, لیکن مذہب کی جو تفہیم ہے اور سمجھ ہے یہ وہ ایک چیلنج ہے جو ہمارے یوتھ کو اس وقت فیس کرنا چاہیے اور آگے بڑھ کے اس کو دور کرنا چاہیے, اور ووٹ دے کے ہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں کوئی اسلام کو آپ ووٹ دے رہے ہیں یا کوئی مذہب کی خدمت کر رہے ہیں. یہ ایک بالکل الگ چیز ہے. یہ تو یہ ہے کہ جو اس وقت موجودہ پارٹیز میں سے جس کو بھی اقتدار ملنا ہے اس میں آپ ایک رائے قائم کر رہے ہیں کہ ان میں سے نسبتاً بہتر کون سی ہے, لیسر ایول کس کا ہے. لیکن جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کو ایک اس جگہ پہ محسوس کرنا, اور بہت سارے یوتھ اس کو محسوس کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے سمجھنا ہے, استدلال سے سمجھنا ہے, اور اس کے اندر جو چیز پوشیدہ ہے وہ خدا کی حکمت ہے. یعنی خدا جب بھی آپ سے کوئی بات کہتے ہیں تو اٹ از ناٹ وداؤٹ وزڈم, تو بجائے اس کے کہ ہم تحکم سے لوگوں کو بتائیں کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, یہ کرو, وہ کرو, ہم ڈوز اینڈ ڈونٹس میں بات کرتے ہیں, ہم امپیریٹو سینٹینس میں بات کرتے ہیں. اس کے بجائے نوجوانوں کو بھی اور پیرنٹس کو بھی اور ٹیچرز کو بھی اس جگہ پہ کھڑے ہو جانا چاہیے کہ وہ ہم بتائیں کہ دیکھو بیٹے نماز پڑھنی ہے تو کیوں پڑھنی ہے, مذہب کا فلاں حکم ہے تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے, اس کے پیچھے ریزننگ کیا ہے. اگر آپ مذہب کو استدلال کی بنیاد پہ پڑھائیں گے بجائے اس کے ڈاگمے کی بنیاد پہ سمجھائیں گے اور بتائیں گے تو وہ آپ کا جو نوجوان ہے وہ انلائٹن بھی ہوگا اور وہ مذہب کی تعلیم میں اپنے آپ کو ایک سیٹسفائیڈ محسوس کرے گا. لیکن اگر آپ نے اس پہ تھوپنی ہے چیزیں اور اس کو غور و فکر کرنے کی بھی اجازت نہیں دینی تو وہ پھر مذہب نہیں پڑھے گا, وہ پھر سائنس پڑھے گا, وہ اکاؤنٹنسی پڑھے گا, بہت ساری اور چیزیں پڑھے گا. تو یہاں اصل میں جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جس یوتھ کے اندر یہ اویئرنیس پیدا ہو جائے کہ ہمارے ہاں مذہب کو صحیح طرح سے پڑھایا نہیں جا رہا, وہ تھوڑی سی ہمت کر کے اس کریٹیکل تھنکنگ کے پروسیس سے اپنے آپ کو گزارے, اپنے اور دوستوں یاروں کو ہم خیال بنائے. اور جس کے اندر یہ شعور نہیں ہے انفارچونیٹلی, ظاہر ہے ان کے بارے میں بہت کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اگر کبھی پہنچ ہو ان لوگوں کو تو ان کو بیدار کرنا چاہیے. لیکن طریقہ یہی ہے کہ لوگوں کو اصل میں دین کے کسی بات کے بارے میں جب بھی آپ کہیں کہ فلاں کام کرو تو اس کی حکمت بتانی چاہیے, اور وہ سورسز سے بتانی چاہیے, اپنی سوچ سے نہیں بتانی چاہیے کہ دین تو یہ کہتا ہے, اسلام تو یہ کہتا ہے. آپ ذرا پوچھیں بھی کہاں کہتا ہے تو کہ میں نے تو فلاں سے سنا تھا,
تو اس وقت دیکھیں دین کا ایک دوسرا ایک ٹریجڈی ہوئی ہے کہ وہ دین کی جو باتیں ہیں وہ ہیر سے بن گئی ہیں. یعنی ہر آدمی ایک مجتہد ہے, ہر آدمی کہتا ہے کہ یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا. اگر آپ ذرا سا پوچھیں کہ بھئی آپ نے یہ بات کس سے سنی ہے, قرآن حدیث میں کہیں ہے, تو وہ شاید ان کے پاس جواب نہ ہو. تو آپ یہاں پہ بھی میں وہی بات کروں گا کہ اپنے نوجوانوں کے اندر یہ میسج ان کو دیں کہ وہ اپنے آپ کو امپاور کریں شعور کے ساتھ. جیسے فزکس, کیمسٹری یا کوئی بھی سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو استدلال کی بنیاد پہ پڑھتے ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے, یا ہسٹری پڑھتے ہیں تو اسی بنیاد پہ جب آپ ہسٹری کو انالائز کرتے ہیں. تو مذہب کو بھی پڑھنا, پڑھانا اور سیکھنا, سکھانا اسی بنیاد پہ جب تک ہم نہیں کریں گے, اس کنفیوز اسٹیٹ میں ہم بہرحال رہتے رہیں گے. تھینک یو سر. ایک آخری سوال میرے بھی آپ سے سر, ڈو یو تھنک کہ ہمارے ہاں جو مذہب ہے اس کا انٹرسیکشن ہے کلاس کے ساتھ بھی؟ فار ایگزامپل ہمارے یہاں جو سب سے غریب طبقے ہوتے ہیں, جن کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے اپنے بچوں کو اچھی کالجز یونیورسٹیز میں بھیجنے کے, وہ مدارس میں بھیج دیتے ہیں بچوں کو کہ یار ایٹ لیسٹ مسجد کا علامہ بن کے یا ممبر پہ بیٹھ کے کوئی روٹی تو آتی رہے گی ایٹ لیسٹ. اور ہمارے جو تھوڑے بچے جن کے پاس پریویلیج ہے کہ وہ اچھی یونیورسٹیز کالجز میں پڑھیں, ان میں اتنا زیادہ آج کل کے یہ جو سیکولرزم اور یہ جو نئے ازمس ہیں جیسے آپ نے ڈسکس کیا, لبرلزم, اور ان کی وجہ سے ایک ہیٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. جبکہ ایکچولی وہ لوگ جو ماڈرن یونیورسٹیز میں یا ماڈرن اسٹڈیز کرتے ہیں ان کو بھی اسلام میں اتنا ہی انٹرسٹڈ ہونا چاہیے تاکہ یہ جو ایک گیپ کریٹ ہوا ہے یہ ختم ہو. ہمارے مسجد کے مولوی والا اور ایک جو سیکولر لبرل ہے who actually rebukes religion یا abuses religion, اس کے بارے میں آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا, لیکن یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ دیکھیں نا, وہ تبھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ ڈیوائڈ کو ختم کریں. یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے ملک کے اندر, اور مذہبی تعلیم اور غیر مذہبی تعلیم کی جو تفریق ہے یہ انٹرمیڈیٹ کے بعد یا اے لیولس کے بعد ہونی چاہیے. کہ جس نے اسپیشلائز کرنا ہے اسلامک اسٹڈیز میں, وہ جیسے ہم انجینئرنگ میں یا اکاؤنٹنسی میں یا میڈیکل میں آپ کیا کرتے ہیں کہ 12 سال کی ایجوکیشن کے بعد آپ چوائس دیتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے فیلڈ کو سلیکٹ کریں اور پھر اس متعلقہ یونیورسٹی میں چلے جائیں. تو یہی یہاں ہونا چاہیے کہ آپ بجائے اس کے کہ بچوں کو 6-7 سال کی 8 سال کی عمر میں ایک یونیورسٹی میں ڈال دیں اسلامک ایجوکیشن کی سیمینری میں. اور آپ نے ٹھیک کہا کہ عام طور سے غربت کا علاج سمجھا جاتا ہے اس کو, نہ کہ کوئی دینی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد پر سے ہوتا ہے. تو اس کے بجائے یہ ہونا ہی چاہیے کہ ایک یکساں نظام تعلیم کے بعد جو 12 years آف براڈ بیس ایجوکیشن ہے اس کے بعد لوگ اپنا چوائس خود کریں انہوں نے کہاں جانا ہے. اور پبلک اور پرائیویٹ سیکٹرز میں جیسے انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں, جیسے میڈیکل کالجز ہیں, ویسے ہی اسلامک یونیورسٹیز ہونی چاہیے جو اس لیول پہ ایکسیپٹ کریں بچے کو جس میں اس نے 12 سال کی تعلیم کے بعد آگے تعلیم حاصل کرنی ہے. اگر آپ یہ کر پائیں گے تو یہ ڈیوائڈ جو ہے یہ ختم ہو سکتی ہے. ورنہ پھر یہی وہی چیز ہے کہ ہم سسکتے رہیں گے, اور چونکہ ہماری گورنمنٹ کے اندر بہت کم یہ ول پیدا ہوتی ہے کہ وہ مدرسے کے نظام کو ریویمپ کرے یا بہتر کرے, تو بس ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ نہ مرتے ہیں نہ جیتے ہیں. اور پھر دوسری چیز یہ کہ ان کے پاس ایجنڈا چونکہ اتنا ٹف ہوتا ہے, اکنامک ایجنڈا گورنمنٹ کے پاس, کہ اس طرح کی چیزوں کے پاس ان کے پاس ٹائم ہی نہیں رہتا. اور مزید یہ کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد چونکہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اب پروونشل سبجیکٹ ہو گیا ہے ایجوکیشن, فیڈرل رہا نہیں ہے. تو اب پروونسز اس کے لحاظ سے اپنا جو بجٹ ایلوکیٹ کرتے ہیں, آپ اسی پہ ایک نظر ڈال کے دیکھ لیں کہ وہ کتنا ہے تعلیم کا, اور اس میں تعلیمی معیار کیا ہے, اور پھر ریسپیکٹیو ایجوکیشن کیا ہے. تو یہ وہ ریئل لائف ایشوز ہیں, ان کو پہلے اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. سر لیکن سوری ٹو انٹرپٹ, اس میں ایون اگر ہم ایجوکیشن کا بجٹ اٹھا کے دیکھ بھی لیں تو ہمارے پروفیسر تھے یونیورسٹی میں, وہ ہمیں یہی بتاتے تھے کہ آپ اگر AGC کی پالیسیز جا کے دیکھیں اور ان کا جو بجٹ ایلوکیشن ہے اس کو دیکھیں تو وہ موسٹلی دے آر فوکسڈ آن بزنس اینڈ اکنامکس اینڈ آل دیٹ. دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ سوشل سائنسز اور یہ ریلیجیس اسٹڈیز یا کلچرل اسٹڈیز جو ہیں, بیکاز دے اونلی کیئر اباؤٹ GDP اینڈ آل. تو میرے خیال سے ایک بہت براڈ پرابلم ہے یہ, اس میں اسٹیٹ اور جتنے بھی ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو انوالو ہونا پڑے گا, ورنہ یہ ڈیوائڈ جیسے آپ نے ابھی فرمایا ہے یہ بڑھتا جائے گا, یہ جو گیپ ہے. جی ایسا ہی ہے. مطلب میں مثال صرف آپ کو اس لیے دے رہا تھا کہ وہ اس کے اندر یہ جو ایک تو آپ بات کریں نا ہائر ایجوکیشن کی, میں تو اس وقت صرف عام لٹریسی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے ملک کی 26-27% لٹریسی ہے. یعنی یہی ایک تو ہم بات یہ کریں نا کہ بھائی لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو جائے, وہ یونیورسٹی سے پڑھیں. ابھی اب تو بھائی ہمارا صورتحال یہ ہے کہ ہمارے 70% لوگ تو جاہل ہیں, مطلب وہ لکھے پڑھے ہی نہیں ہیں. تو پہلے لٹریسی کو تو اس جگہ پہ لے آئیں کہ جس میں کم سے کم آپ اس جگہ پہ تو کھڑے ہو جائیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں بیسک لٹریسی کی جگہ پہ وہ آگے میں, اب انہوں نے اسپیشلائز کرنا ہے. یہ جو یونیورسٹیز ہیں یہ تو بعد کی چیزیں ہیں نا, ہم تو بیسک لٹریسی میں لیک کر رہے ہیں.
تو پہلے بیسک لٹریسی کو پورا کریں, اس کے بعد اسپیشلائز یونیورسٹیز بنائیں. اور یہ ٹھیک ہے کہ جو گورنمنٹ کی جو پرائیورٹیز ہیں ان کے اندر جب تک یہ شامل نہیں ہوگا کہ آپ لٹریسی ریٹ کو امپروو کریں اور کنسرن ہائر ایجوکیشن کو سینٹرز آف ایکسلنس نہ بنائیں, تو یہ ہو نہیں سکے گا. اور لیکن اس کے باوجود اگر جن لوگوں میں شعور ہے پرائیویٹ سیکٹر میں, وہ تھوڑی ہمت ضرور کریں اور آگے آئیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں اس طرح کے کچھ کام کر سکتے ہیں. اگر گورنمنٹ کو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر پا رہے تو کچھ اپنا حصہ بھی ہمیں بٹانا چاہیے, کیونکہ یہ کام بہرحال مل جل کے ہوگا. تھینک یو سر. سر میرے بھی آپ سے آخری 2 سوال ہیں, کیونکہ آپ کی ریسرچ زیادہ ہسٹری آف قرآن اور اس کے جتنے بھی پارچمنٹس تھے اس پہ رہی ہے. ریسنٹلی آپ کی ایک ویڈیو بھی اسی پہ آئی تھی. تو میرا سوال یہ کہ جس طرح کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو قرآن اور سنت ہے وہ مسلمانوں کے اجماع و تواتر سے ہمیں ملے ہیں, لیکن جو احادیث ہیں تو وہ بھی اسی طرح اجماع اور تواتر کے ساتھ ہی ایٹ لیسٹ وہ ایک تواتر کے ساتھ ہی تو ہمیں ملتے رہے نا. لیکن اس میں ایک لاجک پیش کی جاتی ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیونکہ کوئی محدث نہیں تھے اور وہ اس میں ایٹ لیسٹ 100 سال یا 200 سال کا وہ ایک فرق آ گیا تھا, تو اس وجہ سے وہ کنٹینیوٹی اس طرح نہیں رہ پائی ہے, کیونکہ وہ وایا بہت زیادہ یا نیریٹرز بیچ میں بہت زیادہ آ جاتے ہیں, تو اس لیے وہ ٹھیک فارم میں یا اس میں تھوڑے مسائل پیش آتے ہیں. تو قرآن میں بھی تو یہی چیز تھی نا, وہ ایک سے ٹرانسفر ہوا دوسرے پہ ہوا, تو حدیث کے معاملے میں اس طرح کیوں زیادہ مسائل پیش آتے ہیں؟ ایک تو بات یہ ٹھیک نہیں ہے کہ حدیث کو بھی اجماع و تواتر حاصل ہے, یہ تو ہمارا کوئی بھی اسکالر کلیم نہیں کرتا. خبر واحد ہے, سارے اسکالرز یہ کہتے ہیں خبر واحد کا مطلب یہ کہ چند لوگوں کو بیان کریں. قرآن کا تو یہ معاملہ ہرگز نہیں ہے. قرآن تو جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر ہے. تواتر تو کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ جب ایک جمع غفیر ایک چیز کو ٹرانسفر کر رہا ہو. حدیث کو تو یہ حیثیت حاصل ہی نہیں ہے, اسی وجہ سے ضرورت پڑتی ہے اس کو تحقیق کرنے کی. دونوں کا جو موڈ آف ٹرانسمیشن ہے ان میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور یہ بات کوئی میں پہلی مرتبہ نہیں کہہ رہا, سارے امت کے اسکالر اس کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو صحابہ کے اجماع یعنی کنسنسس سے صحابہ اس زمانے میں تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 لاکھ کے قریب ہو چکے ہوئے تھے, اور ان سب کی تواتر سے وہ چیز آگے منتقل ہوئی ہے. حدیث کا تو یہ معاملہ ہرگز نہیں ہے. اس میں تو یہ ہے کہ کسی ایک نے بات کی, کسی 2 نے بات کی اور آگے تک پہنچا دی. اسی وجہ سے پھر امت کے ہاں وہ اسکالرس پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ ہم حدیث کو جانچنے کے پرنسپلز بیان کریں گے. قرآن کو جانچنے کے تو پرنسپلز کوئی ایک بھی نہیں ہے, وہ تو وہی ہے کہ جو چیز اجماع و تواتر سے مل گئی وہی قرآن ہے. لیکن حدیث کے ثبوت کے لیے, حدیث کی کریکٹ انٹرپریٹیشن کے لیے اصول بنانے پڑے, اس لیے کہ وہاں سچویشن بالکل مختلف تھی. یعنی ایک راوی ہے, اس کے درمیان واسطے ہیں, اس نے معلوم نہیں بات صحیح سمجھی ہے, معلوم نہیں وہ ہم زمانہ ہے, معلوم نہیں اس نے سمجھی بات صحیح ہے, معلوم نہیں اس کی میموری ٹھیک ہے. تو یہ تو پرنسپلز بنے ہی حدیث کے ہیں. اس کی موڈ آف ٹرانسمیشن چونکہ ویک تھی قرآن کے مقابلے میں, تو یہ بننے ضروری تھے اور یہ محدثین نے بنائے ہیں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو, یہ کلیئر ہو گیا. سر ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول دی ہے اور ہمیں اچھائی اور برائی کا ایک جو نالج ہے وہ دیا گیا ہے, انہیریٹڈلی ہمارے اندر آتا ہے. تو سر اگر کچھ بھی انسان اگر اس کے ساتھ برا ہو جاتا ہے تو ہم اکثر سنتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ اس میں کچھ اللہ کی بہتری ہوگی یا کچھ ایسا, تو کیا اس میں ہم جو اپنی فری ول ہے یا اپنے ایکشنز ہیں ان کو نیگلیکٹ کر کے سب کچھ ایک گرینڈ گاڈ اسکیم پہ ڈال رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, اگر ایسا کر رہے ہوتے تو غلط ہے, کیونکہ جو برائی ہوتی ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہاں ہم کتنے آزاد ہیں, کتنے مجبور ہیں. جہاں مجبوری ہوتی ہے وہاں بھی پتہ ہوتا ہے, جہاں آزادی ہوتی ہے وہاں بھی پتہ ہوتا ہے. خدا کی اسکیم پہ تو بالکل نہیں ڈالنا چاہیے. آپ نے اگر ایک غلط کام کیا ہے, مجبوری میں کیا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے. اگر آپ نے بالکل سے کہتے ہیں نا کہ ٹھنڈے پیٹوں کیا ہے اور آپ نے سوچ سمجھ کے کیا ہے, تبھی آپ کو پتہ ہوتا ہے. اس وجہ سے اس میں سب سے اچھا جج تو آپ کا اپنا ضمیر ہے, اگر وہ مر نہیں گیا, اور کانشینس ہے. تو اس وجہ سے دس وڈ بی اے رانگ اپروچ کہ آپ کہیں جی کہ اللہ کو یہ منظور تھا. بھائی پہلے تو آپ کو یہ منظور تھا, خدا نے تو آپ پر چھوڑا ہوا تھا, خدا نے آپ کو مرضی دی تھی, آپ کو موقع دیا تھا کہ یہ غلط کام کریں یا نہ کریں, آپ نے چوز کیا غلط کرنے کا. اس وجہ سے یہ جو چوائس بٹوین رائٹ اینڈ رانگ ہے, یہ تو خدا ہی کہتا ہے ہم نے انسان کو دیا ہے. اور پھر ایک جگہ پہ ایک قرآن مجید سورہ قیامہ میں یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ اس کی کوئی نگیشن کریں تو اس کی ایسے ہی جیسے آپ نے نفس کے سامنے شرارت کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے صحیح کیا ہے اور آپ شرارت کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی, یہ پلان نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس میں ایسی کوئی خدا کی اسکیم سے متعلق چیز نہیں ہے. یہ آپ اسی وجہ سے خدا آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے. اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تب نا جب اللہ تعالیٰ کہیں گے بھی تمہارے تو یہ بس میں تھا,
ورنہ تو جہاں آپ کو پتا ہے کہ ایک آدمی بے بس ہے تو وہاں تو اس کو وہ بری کر دیا جاتا ہے. ہمارے کورٹس بھی بری کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی بری کر دیں گے. بے بسی پہ تو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہی نہیں ہے, نہ ہو سکتی ہے. یہ تو ہوتی ہی تب ہے کہ جب آپ کے پاس اتنے حصے میں آزادی ہو جتنے حصے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. سر تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے, اور آپ نے ہمارے سب سوالات کے جواب دیے. آئی ایم ہائیلی آنرڈ اینڈ تھینک یو سو مچ سر. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ایز ویل. اللہ حافظ. بائے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.